بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عدنان بھائی اور حسن. آج کا ہم وعلیکم السلام. آج کا ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہوگا کہ پہلے ایک دفعہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں جو ڈسکس کیا ہے اس کو میں جو جیسے میں سمجھ سکا ہوں اس کو میں بیان کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد پھر بات وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں. تو عدنان بھائی، آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہود کے ہاں کیا روایات ہیں مسیح کے بارے میں، اور جو مسیح کا ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت براڈ کانسیپٹ ہے. وہ بادشاہوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے لفظ، وہ ان کے نبیوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. اور جب ان کے ہاں کوئی فالس مسیح کی بات آتی ہے تو وہ اس کو اسی تناظر میں لیتے ہیں جیسے کہ کوئی جیسے جھوٹا نبی ہم سوچتے ہیں، اس تناظر میں وہ اس کو لے لیتے ہیں. لیکن ان کے ہاں اینٹی کرائسٹ کی خاص ٹرمینالوجی نہیں ہے. اور اس کے بعد جب ہم گئے کرسچنس کے لٹریچر کے اندر، تو اس کے اندر آپ نے بتایا کہ ایک تو فالس پروفٹ کا بہت کلیئر جو ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے ریویلیشن میں، اس کا تو کانسیپٹ ہے ہی، لیکن ایک فالس مسیح کا جو آپ نے بتایا کہ ان کے جو حضرت عیسیٰ کے جو حواری ہیں ان کے جو آپس میں بات چیت ہے اور جو ریکارڈ ہوئی ہیں جیسے پال کے ساتھ اور باقی خطوط ہیں، ان کے اندر کچھ حوالے مل جاتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی فالس مسیح ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہاں سے پھر ہم بات شروع کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی، آپ نے ٹھیک اس کو سمرائز کر دیا ہے. مختصراً میں بھی اس کو بس ایک دفعہ ریکیپ کر لیتا ہوں کہ جیوز کے ہاں اینٹی کرائسٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ غور کرنے سے تاریخ پہ جو ابراہیمی ادیان کی ہیں اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی چیزوں کا کسی نبی کی امت کا تعلق ہونا ہوتا ہے ان کو پھر اس ٹائم کے اوپر جا کے بتاتے ہیں ان کے کسی نبی کے ذریعے سے. تو یہود کا چونکہ تعلق جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہی تھا، تبھی تک وہ ریلیونٹ تھے، تو ان کو وہی انفارمیشن دی گئی جو مسیح صادق سے متعلق تھی. پھر اس کے بعد چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آنا تھا، تو زیادہ تفصیلات تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچا کے رکھی ہوئی تھی. لیکن بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ایسی کتب ہیں جو دراصل خطوط ہیں مختلف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے، ان کے ڈسائپلز کے، جو انہوں نے مختلف چرچز کو لکھے ہیں. ان میں بھی دجال کا اینٹی کرائسٹ کا تذکرہ مل جاتا ہے. میں نے شاید لاسٹ ٹائم حوالہ نہیں دے پایا تھا، اس دفعہ میں نے حوالے دیکھ رکھے ہیں. تو بیسیکلی 2 ایپیسلز آف جان جو ہیں، جان ان کے مانا جاتا ہے کہ جنرلی ایک حواری ہیں جن کی ایک خطوط ہیں، تو ان کے ایپیسلز کے اندر باقاعدہ اینٹی کرائسٹ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. لیکن مزے کی بات یہی ہے کہ اگر اس پر ہم نے کبھی بحث کی تو میں بتاؤں گا کہ جان کے ایپیسلز میں اصل میں اینٹی کرائسٹ کا لفظ بڑے بامحاورہ طریقے سے استعمال ہوا ہے. وہ بیسیکلی ہر اس اسپرٹ کو اور ہر اس بندے کو اور ہر اس قوت کو اینٹی کرائسٹ کہہ رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف آپریٹ کر رہا ہے. تو اس کی اگر واقعی آپ کہیں کہ کوئی پراپر فارم ہے جو ہمارے استعمال کے لائق ہے تو وہ تھیسلونینز میں آتی ہے، جو پال کے لیٹرز ہیں مختلف چرچز ان تھیسلونیا میں. تو وہ اس میں جا کے وہ بتاتے ہیں، لیکن اس میں نام نہیں لیتے اینٹی کرائسٹ کا، اس میں اس کو دی لالس ون کہہ دیتے ہیں یا کسی اور اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن نشانیاں ساری وہی بتاتے ہیں جو ہمارے ہاں بھی اسلام میں موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے پھر یہ پراپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس کو اتنی ڈیٹیل سے وہ کوالیفائی کر دیا، اتنی اس کی نشانیاں بتا دیں کہ جس کے باعث میں اور آپ ساتھ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم بتا سکیں اب امت کو ڈیفینیٹیولی کہ وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں. اور اب اگر ان نشانیوں پر بات چیت کرنی ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن یہ مختصر سا ریکیپ تھا. جی بالکل. حسن، آپ کو کوئی کوشچن ہے پچھلی جو نشست میں جو بات چیت شروع ہوئی ہے؟ نہیں، الحمدللہ it's all clear کہ where we started and where are we going to. جی تو اس کے اندر
अगर हम इसके पिछली सदी के वाक़यात को देखें, क्योंकि ये सारे मामलात लगता है पिछली सदी से ज़्यादा मुतल्लिक है। जी, तो उसके अंदर अगर आप अपना एक ओवरआर्चिंग यानी कि बता दें कि किस तरीके से जो आप जैसे समझते हैं कि दज्जाल कौन है, उसके बड़े-बड़े मज़ाहिर कैसे हमें पिछली सदी में नज़र आते हैं? ठीक। अच्छा, असल में चूँकि ये 2 ऐसी बड़ी निशानियाँ थीं दज्जाल के आने की और फिर उनके मुकाबले के लिए ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के आने की, कि जिनके मुंतज़र मुसलमान रह रहे हैं और फिर उससे रिलेट करके उन्होंने पूरी अपनी एक एस्केटोलॉजी बनाई हुई है, जिसमें और भी शख्सियात को शामिल किया हुआ है। तो लेकिन मेरा जो उसको देखने का अंदाज़ था वो ये था कि असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब आने हैं, कब आए हैं, नहीं आए हैं, इसको मुतय्यन करने के लिए पहले दज्जाल को मुतय्यन करना पड़ेगा। और हकीकत ये है कि दज्जाल के बारे में असल में इतनी ढेर सारी रिवायात हैं कि उससे फिर मुतय्यन करने में बड़ी मदद मिल जाती है आपको कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कब और कैसे हुआ या होना है। तो दज्जाल के बारे में जो हमें रिवायात मिलती हैं उसको अगर समराइज़ किया जाए तो उसमें आपको पता ही है मशहूर बातें क्या हैं कि जी वो एक बहुत बड़ा फितना होगा, आलमगीर फितना होगा। और उस आलमगीर फितने की जो सिंबलाइज़ किया है उसको मुख्तलिफ स्टेटमेंट से, वो ऐसी हैं कि वो 40 दिन में पूरी दुनिया का सफ़र कर लेगा और पूरी दुनिया को यानी कि मसा कर लेगा, पूरी दुनिया का छू लेगा। और ये कि उसको वो जहाँ जाएगा कोई मुल्क उससे बचा नहीं रह सकेगा, सिवाय मक्का और मदीना के अल्फाज आते हैं बाज़ रिवायात में। और ये कि वो उसके बस में दे दी जाएंगी जनाब कुदरत की कुव्वतें, वो कहत भी कर सकेगा, वो ज़रख़ेज़ी भी कर सकेगा, बहुत ज़्यादा इस एतबार से ताकतवर होगा, उसकी बहुत सुबुक रफ्तार होगा, वो 40 रोज़ दुनिया में क़याम करेगा। वो एक मशहूर रिवायत में आता है जिसमें फिर उन अय्याम की मज़ीद मिक़दार बताई गई है कि कैसे एक दिन 1 साल के बराबर होगा और उसमें फिर एक दिन 1 हफ़्ते के, एक दिन 1 महीने के बराबर होगा। ये सब इतनी अहम बातें थी। और फिर ये कि वो कैसे शाम का रुख कर लेगा, मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आके पड़ाव करेगा, लेकिन दाखिल नहीं हो पाएगा तो फिर शाम का रुख कर लेगा। ये जो सारी की सारी रिवायात हैं हमारे यहाँ ऑलमोस्ट क्लीशेज़ बन चुकी हुई हैं, आपको पता ही है। हर मिंबर व मेहराब से जुमे में सुनने को मिलती हैं आपको। फिर जो लोग इनके ख़ास शिदाई हैं, हमारे यहाँ पिछले को तकरीबन 30-40 साल से ऐसे क्या क्या कहना चाहिए कम्युनिकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स और सॉर्ट ऑफ स्कॉलर्स आए हैं जिनमें डॉक्टर इसार का जिक्र बहुत काबिल ज़िक्र शख्सियत है। इसके अलावा और हमारे यहाँ ये जो आजकल मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, साहिल अदीम साहब हैं और तरह-तरह के लोग हैं, ज़ैद ज़मान हामिद एक ज़माने में आए थे। इसी तरीके से अरब दुनिया में बहुत से लोग हैं। चूँकि फ़ितने के दौर के अंदर सब लोग इसी तरह की रिवायात के अंदर हासिल करने की कोशिश करते हैं पनाह, तो फिर ये दोबारा सेंट्रलिटी इख्तियार कर जाती हैं। तो पिछली सदी के अंदर फिर जो सारे के सारे वाक़यात थे, मेरे नज़दीक वो पेश आ गए और उनके पेश आने का सीक्वेंस कुछ यूँ हुआ कि दज्जाल दरअसल एक आलमगीर फ़ितना था, जो पिछली सदी में पूरी दुनिया के ऊपर वाक़ई ना सिर्फ़ ये कि मौजूद रहा, बल्कि ऑलमोस्ट काबिज़ रहा। उसकी एक कशमकश चलती रही हमारे साथ भी यानी मुसलमानों के साथ भी, लेकिन असलन मसीही दुनिया के साथ। और वो दज्जाल जो है मैंने बताया है बड़ी तफसील से कि वो दरअसल मार्क्सिज्म कह लें उसको, कम्युनिज्म कह लें, सोशलिज्म कह लें, अगरचे इन अल्फाज में और इस्तिलाहात में मामूली सा फ़र्क है, लेकिन चूँकि ये इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल हो जाती हैं तो इनका एक आम मफ़हूम में मुराद ले रहा हूँ। यानी वो एक मूवमेंट और आइडियोलॉजी कि जो ये कहती थी कि तमाम मज़ाहिब जो हैं ये सब इंसानों की पैदावार हैं, ये सब इंसानों ने अपनी मजबूरी से पैदा किए थे, इनकी कोई हकीकत नहीं है। असल में सबका सब हमने अपना फ्यूचर खुद ही बनाना है, हम ही इंसान हर चीज़ के पैदा करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, हमें ही इस दुनिया की तमाम बागडोर संभालनी है। कोई गैबी कुव्वत कभी ना इस पर अमल दरामद करती रही है, ना आइंदा करती रहेगी। और ये भी आपको पता ही एक बड़ी पेशेनगोई है
بائبل کے اندر بھی، اور وہ جو میں نے خطوط کا حوالہ دیا، اور اس کی اشارات ملتے ہیں حدیث کے اندر بھی کہ وہ دراصل خدا کا انکار کرنے والا ہوگا، کافارہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا، یعنی وہ کفر کی ایک جیتی جاگتی پرسونیفیکیشن ہوگی، وہ پوری کی پوری شخصیت یا آئیڈیالوجی جو بھی اسے کہہ لیں۔ اور اگر آپ تھیسالونیئنس میں دیکھیں ان کو، پال صاحب کو، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ جی وہ آئے گا، خدا کے ٹیمپل میں گھسے گا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ تو یہ سب سمبلزم ہے، مختلف طریقے سے ایک چیز کو ہمارے ہاں جس طرح قرآن پاک میں چیزوں کو لٹرری انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، بائبل میں بھی لٹرری طریقے سے چیزوں کو بیان کرتے رہے ہیں۔ تو وہ دجال جو ہے، وہ جب کارل مارکس نے 1848 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو فریڈرک اینگلز کے ساتھ مل کے شائع کیا، اور اس کے بعد پھر وہ ایک موومنٹ کے طور پہ آہستہ آہستہ فیم حاصل کرتا گیا، میرے خیال سے 19ویں صدی کے اواخر میں بالکل جا کے اس نے کہیں ڈاس کیپٹل کی اپنی جو 2-3 کتابیں تھیں وہ مکمل کی ہیں، اور اس سے جو ہے یعنی کہ وہ بالکل ایک نبی والا آپ سمجھ لیں کہ ایک رول تھا کہ وہ ایک کتاب لے کر آیا ہے، اس کتاب نے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کیا ہے، اور پھر اس کتاب سے متاثر ہونے والوں نے باقاعدہ 1917 کے اندر رشیا میں ایک بولشوک ریولوشن لے آئے، اکتوبر ریولوشن اسے کہا جاتا ہے، اور اس میں لینن صاحب جو ہیں ان کے، وہ انہوں نے اس تھیری کو، ابھی تک یہ تھیری تھی، اس کو ریفائی کر دیا، یعنی اس کو حقیقت کا روپ دے دیا، ایک اسٹیٹ نے اس کو اختیار کر لیا، اور اس طریقے سے گویا آپ سمجھ لیں کہ اس کی دنیا میں ظہور ہو گیا ایک قسم کا۔ اور پھر 1922 کے اندر اس نے ایک خروج کی صورت اختیار کی کہ سوویت یونین بن گیا، اور انہوں نے بیسیکلی یعنی کہ ٹھیک ہے 1922 سے ہی نہیں ہو گیا ایگزیکٹلی، لیکن یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں تھوڑی اپروکسیمیٹ طریقے سے پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ 2-3 سالوں کے اندر ہی اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اس سوویت یونین سے جو ایک موومنٹ کا آغاز ہوا ہے، اسے اب ساری دنیا میں ریولوشنز کے ذریعے سے پھیلانا ہے، اور یہ پھر بیڑا جو ہے اسٹالن نے اٹھایا، اور 1924 سے لے کے 1953 تک پھر اس نے یہ کام سر انجام دیا۔ اور اس دوران میں ہم جانتے ہیں کہ کیسے ایک آئرن وال بنا دی گئی سارے یورپ کے اندر، کتنی دنیا بھر کی اسٹیٹس جو ہیں، بڑی بڑی اسٹیٹس ساری جو نون طاقتیں تھیں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، کمیونسٹ پارٹیاں بن گئی وہاں پہ۔ ان کمیونسٹ پارٹیوں نے گویا تمام مڈل اور لوور مڈل کلاس اور ورکر طبقہ جو ہے اس کو ابھارنا شروع کر دیا کہ بھئی اصل میں حکومت ہمارا حق ہے، اور ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ایک طرف فطرت کے قوانین کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا گیا، یعنی یہ دنیا کچھ فطرت قوانین پہ اللہ تعالیٰ نے تشکیل دی ہے، اس میں اونچ نیچ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر سطح کے اوپر کاروبار زندگی چلانے کے لیے، اس کو درم برم کرنے کی طرف ایک تو یہ موومنٹ آگے بڑھی، اور دوسری اس نے کھل کے مذہب اور دین کے خلاف ایک محاذ بنایا۔ اور اسٹیٹڈ پوزیشن ان کی یہ تھی کہ سوویت یونین بعد میں اسٹیٹ کے ذریعے سے، اس سے پہلے کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے، کہ مذاہب جو ہیں ان کا یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ تو نہیں کرنا چاہتے کہ فوراً سے ان کو ختم کر دیں، لیکن ان کو ختم کرنے کا ایک آہستہ اور ایک پرولونگ پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ بھی تھا کہ یہ انسان کی ضرورت سے پیدا ہوئے ہوئے مذاہب ہیں۔ انسان چونکہ بڑا کمزور ہے، وہ اوپیم آف دا میسز کے آپ نے الفاظ سنے ہوں گے مشہور کارل مارکس کے، تو ان کو پین کلرز کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو اس زندگی کو بھگتنے کے لیے، تو یہ پین کلرز کا رول پلے کر رہے تھے۔ لیکن یہ انہوں نے اوپن نہیں بتایا کہ بھئی کمیونزم جس چیز کا علم لے کے اٹھا ہے وہ ہے اسٹیٹ ایتھیزم، اسٹیٹ لیول کا ایتھیزم، یعنی بالکل اسٹیٹڈ ان کی پوزیشن تھی ہے کہ ہم کسی مذہب کو قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی، اس کے بعد لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کمیونزم نے مذہب کے خلاف ایک جنگ شروع کی، اور سوویت یونین میں پہلے، اور پھر اس کے بعد ایسٹرن یورپ سارے میں، پھر ایون کچھ مسلم ممالک جیسے یمن، افغانستان وغیرہ کے اندر یہی ہوا، پھر آپ لیٹن امریکہ لے لیں، ایون امریکہ کے اندر بھی اس طرح کی موومنٹس بڑی سٹارٹ ہوئیں۔ لیکن ہوا یہی کہ ان موومنٹس کا اثر زیادہ مغرب میں ہوا، جیسا کہ احادیث نے پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ دراصل شام کا رخ کر لے گا، اور شام سے مراد یہی تھی کہ وہ مسیحیت کا رخ کرے گا، اور ایسے ممالک میں زیادہ اس کو عملداری حاصل ہوگی جہاں پر مسیحی لوگ رہتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسیح علیہ السلام آئیں گے،
اور یہاں سے پھر وہ سارا تانا بانا جڑ جاتا ہے کہ وہ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جنگ عظیم اول میں جب 1917 کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا تو اصل میں آغاز اس مسیحی دجال نے کیا ہے اینٹی امپیریلزم کا. آپ اگر دیکھیں اس کے نومبر دسمبر کی سپیچ تو اس نے ابھی جنگ عظیم اول چل رہی تھی, اگر آپ کے ذہن میں تاریخیں تازہ ہوں, 1914 سے 1918 جنرلی جو جنگ عظیم اول کی ڈیٹ بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے. 1917 کے اس ٹائم فریم میں اس نے بتایا کہ بھئی ہم اینٹی امپیریل ہو رہے ہیں, اب ہمارا کوئی ایکسپینسو ایجنڈا نہیں ہے, اسی لیے برطانیہ اور روس نے جو مل کے ایران پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا وہ انہوں نے ترک کر دیا کیونکہ رشیا بھی بیک آؤٹ کر گیا. تو آپ دیکھیں بالکل وہی چیزیں ہوئی ہیں کہ واقعی ایک اچھائی کا پیغام ایسا لگتا ہے کہ وہ لے کر آ رہے ہیں دنیا کے اندر, بالکل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہوگا. اور بڑا دھوکے باز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا دھوکے باز ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے. بڑا دھوکے باز ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہیں لگے گا کہ وہ دھوکے باز ہے, لوگوں کو یہی لگے گا کہ وہ بالکل ایک نیکی کا علم لے کے آ رہا ہے سامنے. تو اس نے پہلے کہا, اور پھر ساتھ ہی اگلے سال آغاز میں ہی ووڈرو ولسن نے اپنے 14 نکات شائع کر دیے, اور کہنا یہی ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے تھے ان تمام نشانیوں سے کہ اصل میں یہ جو مسیحی دنیا جو اچھائی لے کر سامنے آئے گی وہ حقیقت میں اچھائی ہوگی, اور یہ جو لے کر آئے گا سوویت یونین یہ اصل میں اچھائی نہیں ہوگی, یہ وہ دھوکے بازی ہوگی. اور پھر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بنتے ہوئے کہ کیسے کمیونزم جہاں کا ہی آیا اس نے بڑا غرق کیا, اور اس کے مقابل میں مسیحی ویلیوز جو ووڈرو ولسن کے ذریعے سے پہلے اور بعد میں جنگ عظیم دوم کے اندر ایف ڈی آر اور ٹرومن وغیرہ کے ذریعے سے جو بعد میں آئیں, وہ ویلیوز تھیں جنہوں نے انسانیت کو ایسی ترقی نصیب کی کہ جس کا تصور بھی اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا. دنیا میں ایسی خوشحالی آئی, تمام دنیا کو برابری کی سطح پہ آلموسٹ برابری کی سطح پہ لے لیا گیا, ایک عدل کا نظام قائم کر دیا گیا جس میں امریکہ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اب وہ حالانکہ ایک پروٹیسٹنٹ کرسچن آئیڈیالوجی کا ملک تھا اور بڑی گہری ہے اس کے اندر پروٹیسٹنٹ آئیڈیالوجی, خصوصاً آپ ایف ڈی آر کو دیکھیں, باقیوں کو دیکھیں, شدید ڈیپلی ریلیجس لوگ تھے, بائبل پڑھا کرتے تھے ڈیٹیل سے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو ہمیں کسی اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ دراصل مسیح علیہ السلام کی وہ ساری ویلیوز تھیں جن کو وہ پرسونیفائی کر رہے تھے. اور انہوں نے پھر آ کے 1945 کے بعد سے 46-47 میں اعلان کر دیا گیا سوویت یونین کے خلاف پالیسی کا ٹرومن ڈاکٹرن کے ذریعے سے. پھر وہ آگے بڑھتی رہی مختلف صدروں کے دور میں, اور ایک مقابلہ شروع ہو گیا مسیح علیہ السلام کا اور دجال کا, اور یہ مقابلہ پھر آ کے اپنی کلمنیشن کو پہنچا اس روایت کے ذریعے سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی صف بندی ہوئی بھی ہوگی, اور اس میں آ کے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا, اور پھر وہ جنگ کریں گے اور ان کی سانس جہاں تک پہنچے گا وہاں تک کفار قتل ہوں گے اور مارے جائیں گے, اور دجال ان سے بھاگے گا اور الٹیمیٹلی جا کے لط کے مقام پہ وہ اسے شہید قتل کر دیں گے, اور اس کا خون جو ہے وہ اپنے نیزے پر دنیا کو دکھائیں گے. تو یہ بالکل وہ نقشہ تھا جو آپ دیکھیں ہیں جس طریقے سے چارلی ولسن صاحب اپنی ساتھ ایک دو بندوں کو لے کے نازل ہوئے ہیں ہیلی کاپٹر سے افغانستان وار کے اندر, اور پھر امریکہ نے اس کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا, اور وہی ہوا ایگزیکٹلی. مسلمان چاہ رہے تھے کہ امریکہ اس میں لیڈ کرے, ہمیں امریکہ کے پاس ساری کی ساری پاورز ہیں, وہی ہمیں سارا ویپنز بھی سپلائی کرنے کے لیے آ رہا ہے, تو دے شوڈ لیڈ. لیکن کلیئرلی امریکہ نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں, آپ ہی ساری جنگ لڑیں گے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور یہ وہ اس کی سمبولک فلفلمنٹ تھی اس کول کی کہ امامکم منکم والی. اور پھر ہوا یہی کہ وہ جو پورا ایک جنگ کا بازار گرم ہوا, اس میں افغانیوں نے تمام عرب کے مسلمانوں نے جو ہجرت کر کے یہاں پر افغانستان میں آگے لڑنے کے لیے, سب مسلمانوں نے مل کے امریکہ کی مدد سے پھر اس کو شکست دی ہے سوویت یونین کو. اور ایسی شکست دی ہے, ہمارے یہاں سول سرکلز میں یہ بات اتنی عام طور پہ مانی نہیں جاتی, لیکن سی آئی اے کے لوگ ہوں, امریکن آرمی کے اس زمانے کے جنرلز ہوں, ہمارے جنرلز ہوں, ہمارے فوجی ہوں جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا یا اس دور میں زندہ تھے, وہ سب جانتے ہیں کہ اصل میں افغانستان نے یہ فیصلہ کن وار کیا تھا. اس کے بعد سوویت یونین پھر سروائیو نہیں کر سکتا تھا, اسی لیے 1999 کے اندر ہی پھر برلن وال گر گئی, اور 1991 کے اندر پاش ہو گیا سوویت یونین
وہ اس افغان وار کے کی تاب نہ لا سکا. اور یہ وہ فلفلمنٹ تھی جو بتائی گئی تھی. اس سے پہلے اور اس کے بعد، یعنی کہ اس واقعے سے پہلے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان یونیورسل ویلیوز جو مسیحیت لے کر آئی تھی دنیا کے اندر، ان کے ذریعے سے کیسے تمام دنیا کے اندر خوشحالی کا ایک انپریسیڈنٹڈ دور آیا جو چلتا رہا. میرے خیال سے تو اب بھی چل رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے، اب وہ اپنی پیک سے نیچے آ رہا ہے اور واپس ایک غلط ٹرن اس نے لے لی ہے، کیونکہ پھر انہی روایات میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر وفات پا جائیں گے، اور پھر ان کا وہ نقشہ بھی کھینچا گیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روایات کے اندر جب اس طرح کی ڈیٹیلز پائی جاتی ہیں تو اس سے بہت زیادہ فوکس کر لیتے ہیں. وہ سمبلزم ہوتا ہے، ایک بات کو لٹرری طریقے سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو وہ مکمل کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کی وفات ہو جائے گی، ان کو دفنایا جائے گا، مسلمان جنازہ پڑھیں گے. اس طرح کی ساری باتیں یہی بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ پھر وہ، یعنی کہ ایک قسم کا مسلمانوں کے ساتھ جو ایک مسیحیت کا تعلق خیر کا چل رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچتا جائے گا، اور ایک ٹائم آئے گا کہ بس وہ پھر ختم ہو جائے گا. اور پھر وہ ایک قسم کی دوبارہ سے وہی مناقشیں اور منافرتیں جو پہلے ہوا کرتی تھی دوبارہ سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ 1990 کی خاص کر سے جو دہائی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں اب دنیا نے بہترین ایک دور دیکھا. ہم تو اس زمانے میں بالکل ابھی میرے خیال میں 9th میں تھا، میٹرک میں تھا شاید 91-92 میں. تو ہم نے دیکھا ہے وہ دور بہت خوشحالی کا دور تھا، بہت امن کا دور تھا. اگر کسی جگہ دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی بھی، جس طرح بوسنیا ہرزیگووینا وغیرہ کے معاملات ہوئے، تو وہاں پر نیٹو نے انٹروین کیا، مسلمانوں کو بچایا وہاں پر اس سارٹ آف جینوسائڈ سے. اور بعد میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، کوسوو میں ہوا، باقی جگہوں پہ ہوا. تو ایک زبردست قسم کا دنیا ساری کی ساری اکٹھی تھی امن کے لیے، اور دنیا میں انتہائی فلاح کا دور آیا. بزنسز پن پہ ایسی انپریسیڈنٹڈ خوشحالی آئی کہ جو آپ ملینئرز اور بلینئرز کا ایک جمع غفیر دیکھ رہے ہیں آج، یہ ساری وہی ساری بات چیت تھی جو حدیث میں بیان کی گئی تھی کہ بے پناہ خوشحالی کا دور آئے گا. اور اس کو اسی طرح لٹریری انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اتنے پیسوں کی ریل پیل ہوگی کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ باقاعدہ ٹرمنالوجیز ہیں جو آپ ریولیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بائبل کے چیپٹرز میں دیکھ سکتے ہیں، اور بھی روایات میں بھی، ہماری روایات میں بھی اسی طریقے سے آ گئے ہیں. لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی فلمی طور پہ یہ بیانات دی جا رہے ہوتے ہیں نا کہ واقعی ایک بندہ بھی آپ کو غریب نہیں ملے گا. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے کہ ایک دور کی بہت خوشحالی کی تعبیر دی جا رہی ہوتی ہے. تو میرے نزدیک یہ سارے واقعات جو تھے جنگ عظیم اول دوم کے بعد سے، جنگ عظیم اول کے بعد سے تو ظہور اور خروج سٹارٹ ہوا ہے اس کا. میں اس میں اس روایت کا ہی بتاتا جاؤں، اگرچہ وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ میری ڈسکشن میں آ چکی تھی اس سے پہلے آپ کے ساتھ کہ ایک ضعیف روایت میں تو باقاعدہ سال بھی گن کے بتائے گئے تھے کہ 7 سال کا عرصہ لگے گا جو جنگ عظیم اول، یعنی کہ اس کو ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، دا گریٹ وار. تو گریٹ وار کہتے ہی فرسٹ ورلڈ وار کو ہیں، وہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. تو اور مزے کی بات یہ روایات میں ایسے ہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو بالکل آبویس ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ کو کوئی آرگومنٹ نہیں دینا پڑتا. ملحمۃ العظمیٰ کا، دا گریٹ وار کا نام ہی فرسٹ ورلڈ وار کا ہے. اس سے لے کر فتح قسطنطنیہ، اور یہ فتح قسطنطنیہ 2 مرتبہ کی ہوئی ہے روایت. ایک تو وہ تھی 1453 والی، ایک یہ والی ہے جس میں ٹرکی نے اپنے تمام کانسٹینٹینوپل سمیت تمام ٹرکی کو محفوظ کیا ہے گریک، اٹالین، UK وغیرہ کی انویژنز کے سامنے. وہ تو اس کے درمیان جو 1921-22 کے اندر ہوئی ہے، اور پھر خروج دجال کے اندر 1922 میں جو ہوا ہے، 7 سال کا عرصہ رہے گا. تو یہ بھی آپ گن کے دیکھ لیں تو بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح کی ڈیوریشن بنتی ہے. تو میرے تو خیال سے اتنی ذریعوں سے اس کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے ان تمام روایات کی کہ اگر یہ انسسٹنس نہ ہو، جو لٹرلائزیشن کی جو ایک موومنٹ اسلام میں ہمیشہ سے رہی ہے کہ چیزوں کو بالکل ان کی واضح صورت میں ہی سامنے آنا چاہیے، سمبلزم نہیں ہونا چاہیے، وہ اگر نہ ہو اور آپ اس براڈ مائنڈ کے ساتھ ان روایات کی طرف آئیں کہ سمبلزم ہے سارے کا سارا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ روایات میں اتنا ایگزیجریٹڈ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سمبلزم کو واضح کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ان کے بالوں سے قطرے گر رہے ہوں گے، اور فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور دمشق کا نام آ جائے گا، کوہ طور آ جائے گا کہیں سے بیچ میں، پھر باب لد آ جائے گا، مدینہ مکہ آ جائے گا. یہ سب سمبلزم کے طریقے ہیں. یہ ان کی اپنی اپنی سمبولک ویلیو ہوتی ہے ہر مقام کی، وہ کسی نہ کسی پیرلل میں ڈھل رہی ہوتی ہے موجودہ صورتحال کے اندر. تو وہ جو اگر آپ اس براڈ مائنڈ کے ساتھ آئیں
تو یہ پچھلی صدی کے جو پورے واقعات ہوئے ہیں یہ دراصل دجال کا خروج تھا اور پھر نزول مسیح علیہ السلام تھا. اور میرے نزدیک جس حساب سے میری کیلکولیشن چلتی ہیں وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اب جو حالات جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف ہی جائیں گے. اس کے بعد بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. جی یہ میری اوور آل اوپینین ہے اس کے بارے میں. جی بہت بہت شکریہ. اچھا اس میں جو عام طور پر اعتراضات کیے جاتے ہیں جیسے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس کے علاوہ کچھ احادیث ہیں جس سے ایسے گمان ہوتا ہے کہ شاید ابن سیاد بھی دجال ہو سکتا ہے. اور اس سے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دجال کے بارے میں اس طرح سے بیان کرنا جیسے کہ لگے کہ دجال ایک انسان ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں یہ ایک اہم ترین مقام ہے اس ساری ڈسکشن کا، کیونکہ میرا خیال ہے اس پر تو کافی گہری بحث بحثے کی ضرورت ہے. میں اپنے 2-3 پوائنٹس کی صورت میں اس کو آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں مسلمانوں کا اور صحابہ سے ہی آپ سمجھ لیں کہ اس مسئلے کا آغاز ہو گیا تھا. اور یہ مسئلہ اس کو میں کیوں کہہ رہا ہوں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ مسلمان ایک امی قوم تھے، ٹھیک ہے. ان کے پاس یہ بیبلیکل نالج بالکل نہیں تھا، اسی لیے ان کو امی بھی کہا گیا ہے. ان کے پاس خدا کا کوئی علم اس طرح کا نہیں تھا جو یہود کے پاس اور نصارہ کے پاس تھا. نہ صرف یہ ان پڑھ بھی تھے زیادہ تر لوگ، ان کے ہاں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ بھائی نحن امۃ امیۃ، ہم ایک امی قوم ہے. اس لیے ہمیں یہود کے جو وہ کیلنڈر پہ کمنٹ کر رہے تھے کہ جو لونی سولر کیلنڈر بنا رکھا ہے ہمیں نہیں پتا اس کی کیلکولیشنز کا، ہم تو چاند دیکھیں گے تو یہ کام کر لیں گے اور چاند دیکھیں گے تو یہ کام کر لیں گے. یہ اس طرح کی ساری بات چیت بھی واضح کرتی ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا بھی ہے، حساب کتاب بھی نہیں جانتے تھے اس طرح. اور جو پرانی اللہ تعالیٰ کی کتب تھی ابراہیمی ادیان کی ان کا بھی ان کے پاس علم نہیں تھا. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی فائدہ حاصل کیا. اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ جو لاسٹ اپنا میسج دیں دنیا کو وہ ایک کلین سلیٹ کی ضرورت میں دیں کو ہی دیں، کیونکہ کلین سلیٹ کے علاوہ وہ اس سے پہلے ٹیسٹ آؤٹ کر چکے تھے کہ اتنی کمپلیکیشنز ہو چکی ہوئی تھیں یہود کے اور نصارہ کے ویوز کے اندر کہ اب وہاں سے وہ ٹرو پکچر دین کی اللہ تعالیٰ جانتے تھے اپنے پلان کے اندر کہ دوبارہ نہیں سامنے آ سکتی. اس لیے ایک امی قوم کا انتخاب کیا گیا. جہاں اس کے فوائد اللہ تعالیٰ نے حاصل کیے وہیں اس کی اناملس کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. وہ کانسیکوینس یہی تھا کہ ہم لوگ خصوصاً اور ایون ہمارے آباء و اجداد بھی چونکہ اسی پیڑھی سے آ رہے ہیں، صحابہ سے ہی آگے آ رہے ہیں، تو ان کے ہاں ببلیکل نالج کو بہت زیادہ کوآپٹ کرنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں ان علماء کو عام طور پہ ریلیٹیولی نیگیٹو نظر سے دیکھا جاتا ہے جو اسرائیلی روایات پہ رلائے کرتے ہیں. تو وہ ایک ریلیشن شپ ہمارا قائم نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ کی لنگو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب سمبلزم بیان کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوا یہی ہے کہ امی قوم ہونے کی وجہ سے میرے خیال سے ایک بڑا معاملہ ہوا کہ واقعی میں سمجھتا ہوں صحابہ واقعی سمجھتے تھے، حقیقت میں سمجھتے تھے کہ یہ ایک بندہ ہی ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر آئیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو جو دکھایا جا رہا ہے ویژنز کی صورت میں وہ آگے بیان کر دیں. اور یہ اس پر ہم بحث کر چکے ہیں کافی دفعہ پہلے کہ میرے نزدیک اور میرے خیال سے میرے استاد جو ہمارے استاد ہیں حمدی صاحب ان کے نزدیک بھی یہ اس طرح کی ساری چیزیں ویژنز میں ہی دکھائی جاتی ہیں. تو ویژنز میں جب یہ ساری چیزیں ان کو دکھائی گئی تو ان کی ذمہ داری اتنی ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی جس طرح قرآن پاک میں ذمہ داری اتنی لگائی تھی کہ بس جو میں ٹیکسٹ آپ کے دل پر نازل کر رہا ہوں وہ آپ آگے پہنچا دیں، اسی طریقے سے اس میں بھی ذمہ داری ان کی اتنی ہی تھی کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ آگے فیڈیلٹی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ انہوں نے بیان کر دیا. صحابہ نے اس کو بالکل ایسے ہی پرسیو کیا. اور یہ دوسرا نقطہ ہے کہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو من و عن بیان کرنے کے اوپر مامور تھے، وہ انہوں نے بیان کر دیا اور صحابہ نے پھر آگے اس کو ایسے ہی پرسیو کیا کہ وہ کوئی شخص ہی ہوگا. بعض روایت سے ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا، لیکن وہ کچھ بہت زیادہ واضح نہیں ہے. ابن سیاد کی آپ نے مثال کے طور پہ ایک مثال دی ہے تو اس میں یہ بات بڑے آرام سے دیکھی جا سکتی ہے کہ وہی کنفیوژن جو کرسچنڈم میں تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا شاید لاسٹ ٹائم کہ ایک ان کے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے اینٹی کرسٹوس یا اینٹی کرائسٹ جس کو وہ انگلش میں کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سوڈو کرسٹوس یعنی فالس مسایا، اور ایک ہے اینٹی مسایا.
تو یہ الفاظ ہمیشہ سے کنفیوزنگ رہے ہیں ابراہیمی اقوام کے لیے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے بھی اسی طریقے سے کنفیوزنگ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی فالس پروفٹ کی بات کہیں پہ کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو اینٹی کرائسٹ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یہ کنفیوژن ہے وہاں پہ ابن سیاد کے معاملے میں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان گزرا ہوگا کہ یہ شخص ایک جھوٹا نبی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی بات چیت مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایکچوئل میں پیش آئی ہوگی، اگرچہ حدیث سے میرے اس ویو پوائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن میرا حدیث کو دیکھنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو بات بیان کی جاتی ہے اس میں اس کو بہت سے اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کا فہم اس میں شامل ہو چکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم اس طرح کی اپنی آرا بھی قائم کر سکتے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی 2-3 نکات میں کہ اوور آل یہ معاملہ کیوں پیش آیا ہے. اب آگے خاص تمیم داری کی اس روایت کی بات، دیکھیں وہ ایک بڑا پارٹ آف دا پرابلم ہے. میرے نزدیک جو اس کی تعبیر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میرے نزدیک تمیم داری یا ان کے کوئی جو ہم نوا تھے اس شپ کے اندر جو شپ ریک ہو گیا تھا، ایک طوفان میں پھنس گیا تھا سمندر میں، وہاں پر یہ نون ایک چیز ہے. جو لوگ بھی یہ پائرٹس کی اور باقی شپ وارفیئر کی ہسٹری جانتے ہیں کہ وہاں پر جب لوگ دے یوز ٹو بی لاسٹ ایٹ سی، کہیں گم ہو جاتے تھے تو وہاں پر ان کو فاقے آتے تھے، ان کے بڑے برے حالات ہوتے تھے. انہیں پانی سوٹ نہیں کرتا تھا وہاں کا، جب پانی ختم ہو جاتا تھا انہیں سمندر کے پانی پر ریلائی کرنا پڑا، طبیعتیں خراب ہو جاتی تھیں، ہیلوسینیشن آتی تھیں. میری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں کہیں پہ ان کو میڈیم بنایا ہے اسی طرح کے ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے. میں اس کو ہیلوسینیشن تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، لیکن اسی اسٹیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو لے کے گئے ہیں اور ان کو یہ قسم کا ویژن دکھایا ہے. کیونکہ وہ جو باتیں اس میں دکھائی گئی ہیں وہ اس پر آپ ہمارے علماء کے بھی ویوز پڑھ لیں تو وہ بالکل ایک بعض لوگ بالکل اس کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، یہ تو ایک کوئی پاگل سا شخص ہوگا جس کو چین میں ڈالا ہوا ہوگا. اس طرح کی روایت بھی آپ کو ہمارے علماء کی مل جائیں گی. تو میرے نزدیک ایسا نہیں ہے، وہ پراپر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویژن کی صورت میں دکھائی گئی چیز تھی، اور اس میں اسی طرح پرسونیفائی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، جس طریقے سے اپنے سمبلزم میں پرسونیفائی کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے. ہر جگہ آخر اس کو ایک شخص کی صورت میں دکھایا ہے نا، جس کی ایک آنکھ ہے، جس کے بال مڑے ہوئے ہیں، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بال مڑے ہوئے تو کارل مارکس کی طرف اشارہ تھا، کلیئر کٹ اس کے بالوں کا پورا نقشہ کھینچ دیا. اور جو ایک آنکھ کی طرف اشارہ تھا وہ واضح طور پہ یہ تھا کہ وہ یعنی کہ آدھی حقیقت تک پہنچے گا، معاملات کو آدھے طریقے سے دیکھ سکے گا، اسی لیے بڑا غلط کرے گا اپنی ایک آئیڈیالوجی کے ذریعے سے. اور جو کافرہ لکھا ہوا ہے وہ تو سمپلی اس کی ایتھزم کی علامت تھی. تو یہ وہ جو چینج میں بندہ دکھایا ہے، جساسا جو ایک اینیمل دکھایا ہے وہاں پہ جو اس کو لیڈ کر کے جا رہا ہے، یہ سب اور باتیں کرتا ہوا، مطلب اینتھروپومورفزم اتنی کلیئر ایک ایگزامپل ہوتی ہے اس طرح کی تمام روایات کے اندر، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک ڈریم سٹیٹ میں پیش آئے گئے معاملات ہیں، ان کو ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے ایک سمبلزم کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میں تو تمیم داری کی روایت کو ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ وہ کھو گئے تھے سورج کے اس میں سمندر میں اور وہاں پر انہوں نے شپ ریک ہونے کے نتیجے میں فاقے کو کاٹے ہوں گے، پرابلمز آئے ہوں گے ان کو، اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان کو میڈیم بنا لیا ان کی اسٹیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے کسی اہم ویژن کے لیے، اور وہ ویژن انہوں نے آ کے بیان کر دیا. اور ویژن بیان جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا معراج کا ویژن، جیسے بالکل وہ فزیکلی کہیں پر گئے ہوں، اسی طریقے سے انہوں نے بھی بیان کر دیا. کیونکہ جس بندے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں اور ریئل لائف میں، بلکہ اس کی جو بینائی ہے اور سماعتیں ہیں وہ کہیں زیادہ انکریز ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں، کہیں زیادہ لیس لاسی ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ میرے خیال سے یہ سارے اس طرح کا معاملہ کو پیش آیا تھا، اس کو بھی ہمیں سمبولکلی ہی انٹرپریٹ کرنا چاہیے. وہ کوئی حقیقت کسی بندے سے مل کر نہیں آئے تھے، وہ ایک سمبولک وہ تھی، ڈراماٹائزیشن تھی، جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ خوابوں میں دکھاتے ہوتے ہیں اپنے انبیاء کو اور بزرگوں کو. اور یہ بزرگوں کو دکھانے والا معاملہ یہود کے ہاں چلتا ہے. آپ نے شاید میرا وہ ویڈیو دیکھا ہو جس میں میں نے بتایا ہے کہ وہ جو 100 ایئر سلیپر قرآن پاک میں جو بتائے گئے ہیں ان کو عام طور پہ عزیر علیہ السلام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. نہیں، وہ ربائی ہونی ہے، وہ ایک سمپل ربائی تھے یہود کے. ان کا انایس نام آتا ہے اگر گریک سائڈ سے دیکھا جائے، اور ہبریو سائڈ دیکھا جائے تو ہونی نام آتا ہے. اور وہ ایک سمپل وہ تھے، جس طرح صحابہ کاف سمپل سے مسلمس تھے. تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ کئی دفعہ عام انسانوں کو چوز کر لیتے ہیں اپنے بہت سے ویژنس دکھانے کے لیے، بہت سے معاملات کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کے معاملات تھے جو پیش آئے ہیں، اور اس سے میری انٹرپریٹیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جی حسن، آپ نے ہاتھ ریز کیا تھا.
اسی حدیث کے اوپر جس میں وہ لاسٹ ایٹ سی ہوئے اینڈ دین اپیرنٹلی what the interpretation is کہ جی he met a creature اور پھر اس سے بات چیت ہوئی اور اس نے کہا جی کہ فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور کھجوریں باغ ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور پروفٹ آیا کہ نہیں آیا. اس میں آپ سے اگری اس پہ کرتا ہوں کہ ابھی میرے ذہن میں پوائنٹ ہے حالانکہ بڑا obvious ہے کہ he wasn't the only one on that voyage. اس کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے پر کسی اور کی ہمارے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. So I kind of agree with you on this one کہ جی مطلب it may be his اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وہ آیا ہو کہ جی کہ یہ سر. But لیکن on the other side in the same hadith if I'm not wrong یہ بھی مینشن ہے کہ جی رسول اللہ نے ان سے ان کی بات سے اگری کیا. تو پھر یہ والی بات پھر آگے پھر آپ ادھر بھی اسکوئر ون پہ آ جاتے ہیں کہ تو پھر یہ تو اصل بھی ہو سکتا ہے. نہیں اگری تو کرنا چاہیے تھا ان کو. اگری تو میں نے بھی کیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ واقعی پیش آیا ہے یعنی کہ صرف ویژن کی صورت میں پیش آیا ہے. یہ میرا اختلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگری یہی کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. میں نہیں تمہیں کہتا تھا کہ دجال آئے گا اور ایسے ایسے آئے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. اتنا ہی آپ نے اگری کیا ہے. لیکن اب یہ کہ جی لیکن اپالوجی میں بات کر رہا ہوں لیکن اس میں جو ایگریمنٹ انفر کیا جاتا ہے وہ یہ انفر کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں دیکھی گئی ہیں جو بندہ چین میں بندھا ہوا تھا وہ دجال ہے. اس طرح انفر کیا جاتا ہے. ہاں لیکن وہ انفرنس ہے نا. میں اسی انفرنس کی ایک آلٹرنیٹیو سائڈ پیش کر رہا ہوں کہ انفرنس بھی درست ہے. میرے نزدیک بھی وہ دجال ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح پرسونیفائی کر کے اس کے منہ سے باتیں کروائی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ باقی ساری جو حدیث ہم ڈسکس کرتے ہیں دجال کے باب میں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے, اس نے ایک شخص کے کانوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. اچھا یہ روایت بھی بڑے مزے کی ہے. آپ کو دونوں قسم کی روایات مل جائیں گی. ایک روایت میں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے طواف کر رہے ہیں اور دجال ایک بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے طواف کر رہا ہے. اور ایک روایت ایسی بھی مل جائے گی جس میں دجال بھی 2 بندوں کے کندھوں پہ رکھ کے ہاتھ رکھ کے طواف کر رہا ہے. میری رائے میں دجال ایک ہی بندے کے جو کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے طواف کر رہا ہے وہی درست ہے اور وہ دراصل سوویت یونین کی مثال تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں وہ برطانوی طاقتوں کی مثال مسیحی طاقتوں کی مثال ہے جس میں امریکہ رہتا ہے اور اگر آپ لینا تو بیچ میں برطانیہ آ جائے گا. یا وہ یہ ہوگی اور یا پھر کوئی اور صورت ہو سکتی ہے. پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی مثال ہو سکتی ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے. لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ دجال کو چینز میں قید کر کے رکھنا یہ تو بہترین صورت تھی سمبلزم کی کہ اس سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو باقی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں وہ ساری بڑی بہترین طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں بلکہ اس کے منہ سے باقاعدہ بات چیت کروائی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کو اور کسی روایت میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. باقی سب میں پیسو ہے دجال جو ہے نا, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے, کب آئے گا کب نہیں آئے گا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ پیش کرایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس میں اس کے منہ سے خود ہی ساری باتیں کہلوائی ہیں. تو یہ بڑا زبردست ایک تصدیق تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے ویژنس کی جو ان کو نظر آ رہے تھے کہ بھائی اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کے فوراً کہا ہوگا کہ بھائی یہ بالکل ایسے ہی. لیکن میں تم لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ ایسا ہی ہے. لیکن میں عرض یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں. ایک جو آپ والی رائے ہے وہ تو مشہور رہی ہے ہمیشہ سے مسلمانوں کے اندر, اس سے تو انکار ہی نہیں ہے مجھے کہ لوگ اس کو ایک ایکچوئل بندہ سمجھتے رہے ہیں. لیکن میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو سمبولک انٹرپریٹیشن میں مانے ہو, بلکہ سمبولک انٹرپریٹیشن کو مزید خوبصورت بناتی ہیں یہ چیزیں, اس میں مانے نہیں ہوتی. تو وہ جو اپالوجیز میں ایک اور بات کر کے پھر میں جی گو فار اٹ. وہ جو بیچ میں اس شخص نے جو باتیں کی تھی کہ جی فرات کا پانی خشک ہوا ہے کہ نہیں اور وہ باغ کھجوروں والا باغ ختم ہوا ہے کہ نہیں, اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ ہاں میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ ٹائم مجھے لگانا چاہیے, دیکھنا چاہیے وہ کن مقامات کا تذکرہ تھا. اصل میں ہم تو بیٹھے ہوئے نا ایک ایسے ٹائم فریم میں کہ جس میں یہ واقعات پورے ہو چکے ہوئے ہیں, تو میرے لیے پھر وہ ساری چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل نہیں تھیں. اور ویسے بھی یہ بات میں بڑی دفعہ ساتھ سے شیئر کر چکا ہوں کہ میرا یہ کوئی خاص ایریا آف انٹرسٹ ہی نہیں تھا کبھی بھی نا, کہ سائن آف دا ججمنٹ ڈے جو ہے. تو میں نے بس اس پہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک واٹر شیڈ کریٹ کر دیا ہے, چیزیں نشان زدہ کر دی ہیں
اب آگے میں سمجھتا ہوں کہ باقی میرے مسلمان بھائیوں کا کام ہے کہ ان پر ریسرچ کریں. مجھے اللہ تعالیٰ جب کبھی توفیق دیں گے تو میں ان پہ بھی ریسرچ کر کے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان سے ایگزیکٹلی کیا مراد تھی اور وہ پوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تھینک یو. جی صاحب. جی میں نے اس میں ہی ایڈ کرنا تھا جو پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بھی دجال کو دیکھا ہے، جس کے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں دجال کو دیکھا، جس کا بخاری اور مسلم میں بڑا واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا میں وہ دکھایا گیا. اور دوسرا جو آپ نے جو جس حدیث کا ذکر کیا جس میں دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی روایت میں بہت واضح طور پر بتا دیا گیا کہ وہ بھی خواب تھا. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دجال کو خواب میں دیکھا تھا اور اگر کسی اور نے بھی اگر دیکھا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس کو یعنی کہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کسی اور نے بھی اگر مختلف کانٹیکس میں دیکھا لیکن وہی باتیں کی جو کہ تصدیق کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، تو انہوں نے اس کو ٹھیک کہا، تو اس سے وہ ٹھیک لگتی ہے. I agree. جی. اور دوسرا میں کسی سے بات چیت کر رہا تھا اور کسی نے اس کے اوپر ایک اچھا کامنٹ کیا تھا کہ یہ مسلم کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد 100 سال کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا جو زندہ رہے، یعنی کہ سب کے سب مر جائیں گے 100 سال کے اندر. اور اگر دجال اصل میں اس وقت زندہ تھا تو اس کو بھی پھر مر جانا چاہیے تھا 100 سال کے اندر. اس کے اندر تو یہ ایک اور آرگومنٹ ہے اگر کوئی اس کو اس طرح سے بھی لینا چاہے. اس پہ روایت دیکھنی پڑے گی، کون سی روایت کوٹ کر رہے ہیں وہ؟ یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے مسلم کی. یہ انگلش کی ٹرانسلیشن میرے سامنے ہے کہ I heard Allah's messenger as saying this 1 month before his death, you asked me about the last hour, whereas its knowledge is with Allah. I, however, take an oath and say that none upon the earth, the created beings, would survive at the end of 100 years. یعنی کہ ہر چیز جو یعنی کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہر چیز جو سی وہ 100 سال میں مر جائے گی. تو اس میں جو عام طور پر اندازہ یہی لیا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں اگر دجال بھی اگر موجود تھا تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا. یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے، یہ چھوٹی سی حدیث ہے بیسیکلی. جی لیکن مطلب اس حدیث پر تو مجھے بہت سے اعتراضات ہوں گے، اور آئی ایم شیور کہ ہم جب اس کی ریسرچ کریں گے اور علماء کے اس پر اقوال پڑھیں گے تو ان کی بھی اس پہ بڑی جرا ہوگی. کوئی اس کا خاص تعویل میں اس کا معنی لینے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ حدیث جو ہیں وہ قرآن پاک کے آیات کی طرح ایبسولوٹ نہیں ہوتی. ان کے متعلق بہت سی ایسے دعوے کیے جا سکتے ہیں جو قرآن پاک کے آیات کے متعلق نہیں کیے جا سکتے. یعنی ہم بالکل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی عین ممکن ہے کہ یہ غلط سمجھ آ گئی ہو راوی کو، ایسی بات نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مخصوص تعویل ہو. جیسے مثال کے طور پہ میں 1-2 دن پہلے ایک روایت پڑھا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسی طرح شخص کو واقع پوچھ رہا تھا کہ یہ واقعات کب ہوں گے، تو انہوں نے بتایا اپنے ایک چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ابھی تمہاری عمر کو نہیں پہنچا ہوگا کہ یہ واقعات پیش آ جائیں گے. پھر اس پر علماء کی بحث تھی کہ یہ دراصل وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو کوئی مرا اس کی قیامت اس پر قائم ہو گئی. یہ اس کی اگزامپل تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ شخص بڑا نہیں ہوگا تو تم وفات پا جاؤ گے. تو اس طرح کی جرحیں ہوتی ہیں حدیث کے اوپر، وہ دیکھنے سے پتہ چلتی ہیں. میں نے چونکہ حدیث سے بہت زیادہ کانسنٹریٹ نہیں کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ حدیث اپنے جو اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے بالکل واضح الفاظ سے، اس مفہوم پر دلالت کر رہی ہوگی اگر درست ہوئی تو اس لیے مجھے دیکھ کر کو بات بتانی پڑے گی اس کے بارے میں. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک اور بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ چونکہ یو ایس نے
USSR کے خلاف کولڈ وار کے اندر یعنی کہ ایک صف بندی کی اور اس کے خلاف ایک طاقت کے طور پر ابھر کر اس کا مقابلہ کیا. تو لیکن ہم جب اسے انہی دو اکائیوں کو اگر ہم دوسری جنگ عظیم میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ الائٹ فورسز کے اندر نظر آتی ہیں, کٹھی نظر آتی ہیں, لڑتے ہوئے ساتھ بائی ساتھ. بلکہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے سوویت یونین کو سپورٹ نہ کی ہوتی دوسری جنگ عظیم کے شروع میں, جب تک ابھی ان کی انڈسٹریل پروڈکشن اس لیول پر نہیں پہنچی تھی, تو شاید سوویت یونین جرمنی کا مقابلہ نہ کر سکتا جنگ کے شروع کے حصے میں کم از کم. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں اصل میں تو شاید الٹا ہے معاملہ. یعنی عام طور پہ تو یہ مانا جاتا ہے کہ اگر رشیا الائٹ پاورز کی مدد نہ کرتا تو کسی صورت یہ لوگ حاوی نہیں آ سکتے تھے. لیکن دونوں طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. شروع اور آخر میں فرق بھی پڑ گیا تھا کافی سارا. لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ جنگ عظیم دوم میں سب سے زیادہ قربانیاں رشیا کی ہیں. مینلی اگر سے 26-27 ملین بتائی جاتی ہیں, 40 ملین بتائی جاتی ہیں. تو اور برلن پہ بھی قبضہ سوویت یونین نے کیا تھا, اور اس کے بعد پھر سب میں تقسیم کر دیا تھا کہ بھائی آپ لوگ بھی اس میں حصہ دار ہو جائیں, ورنہ قبضہ سارا برلن جو ہے وہ فتح سوویت یونین نے کیا. تو اس زمانے میں ایک بڑا ان کا آپس کا وہ رہا ہے, اچھا تعلق رہا ہے. اسی لیے بتایا جاتا ہے نا عام طور پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چونکہ صحیح مدت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس لیے مجھے پرابلم ہوتا ہے اس کی ایگزیکٹلی ڈیمارکیشن کرنے میں ڈیٹس کی, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں اسٹے جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے روایات میں. جیسے دجال کا بہت کلیئر ہے نا روایات میں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اوپینین بھی ہے کہ وہ ٹوٹل 40 سال کریں گے اسٹے. یہ اوپینین بھی بہت سے علماء کی حدیث کی نتیجے میں ہی کہ نہیں, وہ دجال کو مارنے کے بعد 40 سال اسٹے کریں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں, دجال کو مارنے کے بعد 7 سال اسٹے ہے ان کا. بعض کوئی اور نمبر بھی بتاتے ہیں بیچ میں, بعض 45 سال بھی کہتے ہیں. تو چونکہ یہ نمبر مجھے بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے, اس لیے میں ایگزیکٹلی ڈیمارکیٹ نہیں کر پاتا کہ کب 1991 سے پیچھے آپ جائیں تو 40 سال جائیں یا 45 سال جائیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شمار کرنا چاہیے. یہ انفارچونیٹ ہے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کلیئرٹی سے بتایا ہو, لیکن ہم تک وہ باتیں اس کلیئرٹی سے نہیں پہنچی. اس لیے جنگ عظیم اول کے اندر بھی سوویت یونین کا ایک اچھا رول رہا, اور یہ وہ جنگیں ہیں جن کو ہم یاجوج ماجوج کے خروج سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی میرے نزدیک جو یاجوج ماجوج کا خروج تھا وہ دوسرے جنگ عظیم میں تمام ہو گیا, بس اسی میں ختم ہو گیا. تو اس میں جنگ جو ہوئی ہے پھر وہ اسی طریقے سے ہوئی ہے, سب نے مل کے ہی کی ہے. لیکن جو محاذ آرائی جو محاذ بنے ہیں مسیحیت کے, خاص کر سے امریکہ کے دجال کے خلاف, سوویت یونین کے خلاف, وہ تو پھر 1946-47 میں جا کے بنا ہے نا ٹرومن ڈاکٹرن سے. اس سے پہلے تو بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو جنرل پیٹن جو ہے مشہور ترین جنرل امریکہ کے, جنہوں نے آلموسٹ جنگ جتائی ہے آپ کو جنگ عظیم, ان کا مشہور مقولہ جنگ جیتتے ساتھ کی وی فاٹ دا رانگ اینیمی. مطلب ان کے نزدیک تو تھا ہی ہے کہ بھئی ہمیں اصل میں سوویت یونین سے جنگ لڑنی چاہیے تھی, اور ہم جرمن جو ہمارے ساتھ کے لوگ نکلتے ہیں انہوں نے بھی دجال کے خلاف جنگ لڑنے کی پوری کوشش کی ہے. یعنی جو سارا ان کا یہود کے خلاف جو ایکشن تھا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, وہ اینٹی سوشلسٹ ہی ان کا ایک سٹانس تھا سارے کا سارا. تو یہ باتیں 1946-47 سے پہلے واقعی کنفیوزنگ رہتی ہیں, اس میں بڑا ملا جلا سا رجحان رہتا ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ احادیث ہم تک اس طرح نہیں پہنچ سکی جو اس مدت کو اچھے طریقے سے کلاسیفائی کرتی ہوں. لیکن دجال کا جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اس سے پیچھے آپ اگر دیکھ لیں تو یہ تقریباً اتنا ہی عرصہ بنتا ہے. 40-45 سال کے ہی عرصے کے اندر یہ سارے کے سارے واقعات پیش آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد کا عرصہ ہے 1990 کی دہائی کے بعد کا, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اگرچہ, لیکن اس کے بعد تو دنیا میں خوشحالی کا ایک سیلاب آیا ہے. تو میری یہی رائے ہے کہ اس کو الائز کا سوویت یونین کے ساتھ جو تعلق رہا ہے اس کو پری ٹرومن ڈاکٹرن اور پوسٹ ٹرومن ڈاکٹرن میں دو مختلف طریقے سے دیکھنا چاہیے, اور اس کی گنجائش میرے نزدیک ہے. اس کو آپ اس طرح سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک ہی کوئی کریکٹر ہے ہسٹری کا جو کہ ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے جب دیکھا جائے تو اس کو آپ ڈفرنٹ طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. جیسے کہ
बाबल की सल्तनत है उसको हमें दानियल अलैहिस्सलाम के ख्वाब के अंदर उसको जानवर के तौर पर दिखाया गया, उन्होंने माबद की बेहरमती की, उसको तबाह किया। और जब उन्हीं का जिक्र सूरह बनी इसराइल में आता है तो अल्लाह ताला उन्हें अपने बंदे कह के पुकारते हैं, जो कि उनका जो कि अजाब लेकर आते हैं बनी इसराइल के ऊपर। तो उससे ये लगता है कि आप एक ही वाक़े को एक ही कैरेक्टर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर एक ही जैसा हो हर जगह। तो सोवियत यूनियन का एक किरदार है एज़ अ कम्युनिस्ट लीडरशिप के तौर पर पूरी दुनिया में, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उसका एक ख़ास किरदार है अलाइड फोर्सेस के अंदर विदिन सेकंड वर्ल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट। तो उसको आप तकरीबन उस पर्सपेक्टिव से अगर अलहदा करके देखें तो शायद उसको समझ आती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे टू लुक एट इट। ये तो आपने बड़े ज़बरदस्त एक नुक्ते की तरफ निशानदही की। ये इसको देखने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। लेकिन इसके साथ अगर मैं अपना व्यू भी मिला लूँ तो वो यही है कि मेरे नज़दीक दज्जाल को धोखेबाज असल में इसीलिए तो कहा गया है। यानी लोग समझते हैं कि बड़ा धोखेबाज होने का मतलब ये होता है कि उसकी धोखेबाजी बड़ी वाज़ेह होगी, वो एक बड़ा वाज़ेह लायर होगा। ऐसा नहीं है। बड़े धोखेबाज का मतलब ये होता है कि वो इतना कमाल की एक अच्छाई का प्रचार कर रहा होगा और एक अच्छे कैरेक्टर की तरह पेश आ रहा होगा कि लोग नहीं जज कर पाएंगे कि ये असल में अच्छाई नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये पूरा रवैया ही उसका जो रहा है थ्रू आउट, अनलेस कि वो बाद में आके वियतनाम वॉर के बाद और जो सारा कुछ ईस्टर्न यूरोप में हुआ और फिर अफगानिस्तान में जिस तरह हुआ, इन वाकयात के नतीजे में दुनिया ने जाना कि ठीक है ये कोई बहुत ही बुरी चीज़ है। वरना पहले तक तो तमाम डेवलप्ड ममालिक, मसीही ममालिक जो उसके खिलाफ भी लड़ रहे थे। अब देखिए बरतानिया जो कितनी बड़ी कुव्वत थी इसके कम्युनिज्म के खिलाफ, लेकिन शुरू आप उनका आगाज देख लें, जंग अज़ीम दोम के फौरन बाद वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट लेके आ गए। चर्चिल साहब जिन्होंने उनको जंग जितवाई है, उनको इलेक्ट नहीं किया। क्लीमेंट एटली को उन्होंने इलेक्ट कर लिया। और फिर वो चूंकि सोशलिस्ट ज़हनियत के मालिक थे, एंटी इंपीरियल उनका जहन था, उन्होंने ही पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन के अंदर भी पूरी मदद की। उन्होंने कहा हाँ ठीक है इनको अलग करो यार, वरना अभी ठीक ठाक रगड़ सकते थे वो हमें पता नहीं कितना और अरसा। बाद में देखे ना फ्रांस के खिलाफ, हालांकि फ्रांस को जर्मनी तक में तबाह कर चुका हुआ था पूरे का पूरा, लेकिन उन्होंने भी अल्जीरियन वॉर जो है उसके अंदर आखिरी वक्त तक लड़े हैं वो। तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो सोशलिस्ट एटली साहब ने कहा कि हाँ ठीक है फौरन छोड़ना है हमने। आई डाउट कि चर्चिल साहब अगर वहां पे होते उस टाइम पे तो यही यही वाकयात पेश आते। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा रोल प्ले कर रहा था सोवियत यूनियन दुनिया के अंदर। इसको ऐसे भी देखने की जरूरत है। लेकिन अल्लाह ताला अंदर की बात बता रहे हैं कि देखो तुम्हें ये लग रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये शर है तुम्हारे लिए इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। तो इसलिए होशियार रहो, परेशान रहो इससे, और खबरदार रहो। मेरा ख्याल है ये भी एक एंगल है इसको देखने का। इसमें जो हम मुसलमानों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि मदीना के बाहर होगा दज्जाल, और उसमें हम देखते हैं कि मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन किसी हद तक कम्युनिस्ट रुझानात देखने में हमें नजर आए, खास तौर पर जो आप कह सकते हैं 3 बड़े वाकयात, या जिसे हदीस में कहा गया कि 3 ज़लज़ले आएंगे मदीना में। ये बड़े वाकयात कम से कम अरब दुनिया में कम्युनिस्ट रुझानात के सबब बने तारीख के मुताबिक, जिसमें पहले 1948 में इसराइल का क़याम और नकबा है, और फिर 1956 में स्विस बहरान है जिसके अंदर बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने स्विस पर नहर पर कब्जा हमला कर दिया, और इजिप्ट ने उस वक्त सोवियत यूनियन से सियासी मदद हासिल की, और उसके नतीजे के अंदर इजिप्ट ने लॉन्ग टर्म तो अलाइन नहीं किया अपने आप को सोवियत यूनियन से, लेकिन उसके नतीजे में इराक और शाम में बास पार्टी जैसे कौम परस्त आ गए, और जनूबी यमन में एक कम्युनिस्ट रियासत भी कायम हुई। और फिर 1966 में 6 रोजा जंग के बाद जो फलस्तीनियों के अंदर जैसे कि PLFP है, जो कि बहुत ही सोवियत स्टाइल रेवोल्यूशनरीज की जमात थी, उन्होंने अपने कदम जमाए हैं।
تو اس میں ہمیں یہ ایک اور اس میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم شاید اتنے ایکسٹریم پہ تو نہیں گئے، لیکن ہمارے ہاں بھی کچھ اسلامک سوشلزم اور اس طرح کے نعرے تو لگے ہیں اس زمانے میں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اینڈ سے شروع کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو پیپلز پارٹی میرا خیال ہے بالکل اوپنلی سوشلسٹ پارٹی تھی پاکستان کی، اور یہی وجہ تھی بعد میں امریکہ کا بھٹو کے خلاف جب ضیاء الحق نے اقدام کیا تو اس پر کوئی یعنی کہ جزبوز نہ ہونے کی یہی وجہ تھی ان کی. وہ تمام دنیا میں سوشلزم کے خلاف لڑ رہے تھے، تو جہاں کہیں بھی ان کو ایسی کوئی چیز نظر آتی تھی وہ گئے تھے کہ ٹھیک ہے اس کو دبایا جائے جتنا بھی دبا سکتے ہیں. They even went to brutal lengths. تو یہ ہوا ہے یہ پاکستان کیا دنیا بھر کے اندر. آپ ایجپٹ کو آپ نے بات کی، ادھر یہ بڑا سیریس اسکیئر تھا امریکہ کو. کتنی دفعہ ان کا ابھی جب سی آئی اے نہیں بنی تھی اور جو ان کے پہلے ہیڈ تھے سی آئی اے کے، وہ کتنی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں گمال عبد الناصر صاحب سے ملاقات کے لیے، ان کو اس بات کا خطرہ دلانے کے لیے کہ بھئی یہ سوشلزم انتہائی خطرناک چیز ہے، اور ان کو یقین تھا کہ مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن ان سے ملاقات کے بعد جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے جا کے امریکہ میں یہی بتایا، ان کے بھائی سینیٹر بھی تھے، بڑے مین رول پلے کر رہے تھے کہ بھائی مجھے اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ عرب دنیا اس فیئر کو کیوں محسوس نہیں کر پا رہی جو سوشلزم کی طرف سے آ رہا ہے. تو یہ اس زمانے میں بالکل ٹچ اینڈ گو والا معاملہ تھا. یعنی کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو وہ بالکل کنکلوژن کے اعتبار سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہو گیا کہ یہاں پہ باقاعدہ بہت زیادہ کمیونسٹ گورنمنٹس بن گئی ہوں یا کمیونسٹ بلاکس بن گئے ہوں، اکا دکا کہیں پہ کوئی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. اور وہ جو آپ نے بتایا تھوڑے یعنی کہ بہت ہی ڈاؤن ٹراڈن کنٹریز کے اندر پیش آئے ہیں، جیسے افغانستان ہو گیا، جیسے یمن وغیرہ ہو گیا. تو بائی اینڈ لارج مسلمان اس سے بچے رہے. لیکن جو تین آپ نے ان کا ذکر کیا جھٹکوں کا، میں اس روایت پہ غور کر رہا ہوں. آپ کی ایک اچھی انٹرپریٹیشن اس کے سلسلے میں سامنے آئی ہے کہ جو روایت میں مدینہ کے اندر 3 زلزلوں کا ذکر آیا ہے وہ غالباً اسی طرح کی کچھ موومنٹ جن کا تذکرہ کیا گیا ہو. اٹس پاسبل. سمبلزم میں تو ان چیزوں پہ بڑا غور کرنا پڑتا ہے، تو وہ میں ابھی غور کر رہا ہوں رائٹ ناؤ. یعنی کہ آپ کی اس انٹرپریٹیشن سے پہلے میں جہاں کھڑا ہوا تھا وہ تو یہی تھا کہ یہ 3 جو ہے یہ فگریٹو نمبر ہے، اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. بتانا یہی مقصود ہے کہ جتنے بھی اس وقت جو مدینہ ہوگا جہاں پر یہ جنگ پیش آنی ہوگی، اس کے اندر جو زلزلے آئیں گے بیسیکلی وہ منافقوں کو اور کفار کو وہاں سے نکالنے کے لیے آئیں گے. پیچھے جو لوگ بچ جائیں گے صرف وہی ہوں گے جو پکے ایمان کے لوگ ہوں گے. تو میں تو اپنے ذہن سے اس کو آج تک افغانستان پہ امپلیمنٹ کرتا ہوا آیا ہوں، لیکن ابھی اس طرح کی انٹرپریٹیشن اچھی سامنے آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ میں ان پہ غور کرنے کا پورا ارادہ رکھتا ہوں، اور یہ بڑی معنی خیز انٹرپریٹیشن ہے آپ کی، میں انشاءاللہ اس پہ غور کروں گا. جی اسی سے ہی متعلق جو بنی تمیم کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ثابت قدم رہنے کی پیشگوئی عطا فرمائی، تو اس میں میں کچھ پڑھ رہا تھا اسی کے اوپر کہ آل شیخ جو کہ شیخ محمد عبد الوہاب کی نسل سے ہی ہیں، وہ خود بھی بنی تمیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے بہت ہی اسٹرکٹ سٹینس اپنایا تھا فرام دا ڈے ون اگینسٹ کمیونزم، جس کی وجہ سے ان سارے بڑے بڑے بحرانوں کے باوجود عرب کے اندر سعودی عرب کو انہوں نے کبھی بھی سوویت یونین کے قریب نہیں ہونے دیا. بلکہ شاہ فیصل کے زمانے میں جب یہ تیل کا بحران بھی پیدا ہوا اور ایک لگا کہ یہ تعلقات کھٹائی میں گئے ہیں مغرب کے ساتھ، اس وقت بھی کمیونزم کے بارے میں بہت واضح سٹانس تھا ان کی طرف سے. اور بعد میں جو آپ نے افغانستان کا ذکر کیا تو اس میں تو انہوں نے باقاعدہ کال دی کہ یہ اسلام کی جنگ ہے. تو اس سے معلوم ایسے ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کم از کم آل شیخ کی سائٹ سے بالکل صحیح اسی طرح ہی بیہیو کیا جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے. بالکل. آپ نے میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ بنی تمیم سے ہی تھے عبد الوہاب صاحب. اچھا، یہ بھی بڑی زبردست، یہ تو لنک اپ ہو جائے گا. تو بالکل ایسے ہی ہے، باقی بات تو ٹوٹلی اگریمنٹ ہے میرا. مسلمانوں کے ہاں اصل میں چونکہ اتنا ان کے ماتھے میں واضح کفر لکھا ہوا تھا نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو خوبصورتی سے بیان کیا تھا، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اس ویو پر آ جاتے ہیں نا
تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیان کا کمال نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو کنفیوژن نظر نہیں آتی. آپ اس ویو پر نہ آئے نا, آپ کو جگہ جگہ کنفیوژن نظر آتی ہے, لیکن آپ اس ویو پہ آ جائیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیان کا کمال نظر آتا ہے. کہ وہ ماتھے پہ جو کفر لکھا ہوا تھا اس پورے فلسفے کے, وہ اتنا واضح اور ٹرن آف تھا مسلمانوں کے لیے کہ اس کی طرف لپکنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی, انلیس کہ آپ کا ایمان بہت ہی کمزور ہو گیا ہو. تو بس یہ انہی جگہوں پر یہ واقعات پیش آئے جہاں پر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہوا تھا. ورنہ ذرا سا بھی جن کو اسلام کی رمق تھی باقی, ان کو پتا تھا کہ بھئی کمیونزم ایتھیزم کے ساتھ مل کر بنی ہوئی ایک آئیڈیالوجی ہے, یہ جزو لا ينفك ہے اس کا ایتھیزم جو ہے. تو اس لیے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ایک کمپلیٹلی ایتھیسٹ ورلڈ ویو پہ چلے جائیں. اس لیے زیادہ تر ممالک نے تو درست ہی فیصلہ کیا اس ٹائم پہ, اگرچہ انہوں نے فلرٹ کیا تھوڑا کمیونزم کے ساتھ کہ ٹھیک ہے مکس اینڈ میچ کر لیتے ہیں, خدا کو بھی رکھ لیتے ہیں, ان کی پالیسیاں بھی لے آتے ہیں, جو کہ بائی ان اٹس ایسنس کی بری چیز نہیں ہے. سوشلزم کی بہت سی چیزوں کو کیپٹلزم نے اڈاپٹ کیا ہے, تو ہر چیز تو بری نہیں ہوتی نا کسی بھی چیز, کسی بھی آئیڈیالوجی کی. لیکن بائی اینڈ لارج عربوں نے خاص کر کے اور مسلمانوں نے ان جنرل درست فیصلہ کیا اس آئیڈیالوجی کے متعلق, اور اس کی طرف نہیں گئے. اور عربوں نے اگر اس میں ایک سر خیل کا رول پلے کیا ہے, تو اگر اس کی روایات میں بھی فاؤنڈیشن تھی, تو یہ تو ایک مزید تصدیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. تو آئی اگری, اور یہ زبردست اینگل ہے اس کو دیکھنے کا. اس میں ادھان بھائی آپ نے پہلے ابھی کہہ رہے تھے کہ جو انٹرپریٹیشن کی گئی لینن کے زمانے میں, جو کمیونسٹ لٹریچر تھا اور سوشلزم کی, وہ ایک بڑی خاص قسم کی انٹرپریٹیشن تھی, جس کے اوپر وہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے جدوجہد کی. بولشوک نکلے, بلکہ انہوں نے اپنے ہی جو منشوکس تھے ان کو بلکہ ریپریس کیا, اور ان کے اوپر بھی ظلم ڈھائے کافی, اور خود پارٹی کے طور پر ابھرے. تو اس سے معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے ویوز تھے بولشوکس کے, ان کے ہاں خدا کی کوئی جگہ نہیں تھی. آن دی ادر ہینڈ جو باقی انٹرپریٹیشنز کی جا رہی تھیں سوشلزم کی, اس میں کچھ لبرل انٹرپریٹیشنز بھی تھیں, لیکن ان کی ہاں جو انٹرپریٹیشن تھی وہ نہایت خوفناک. اور جیسے آپ نے کہا کہ دجال کا اگر باقی چیزیں وہ شاید یعنی کہ ان میں جھوٹ بولتا ہو, لیکن کفر کے بارے میں وہ بالکل واضح تھا کہ اس کا سٹانس کیا ہے. تو ایسے ہی ہے. اور میرے علم کی حد تک ویسے کمیونزم یعنی کہ سوشلزم کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں, اس کی آج کل مفہوم کچھ اور ہے, پہلے مفہوم کچھ اور تھا, لیکن کمیونزم کا چلیں جنرلی مفہوم ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے. کمیونزم میں خدا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ جن لوگوں نے ایسی کوئی کوشش کرنے کی ہے نا بے وقوفی, ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. انہوں نے حالانکہ ان کے ہاں بہت کنزرویٹو عوام تھی, لیکن جیسے ہی انہوں نے کمیونزم اڈاپٹ کیا تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ جی نہ اس میں تو کوئی خدا کی جگہ ہی نہیں ہے سرے سے, یہ تو ان کو ویڈ آؤٹ کیا جائے گا. یعنی کہ اسٹالن کے دور میں آ کے لینے سے جو مختلف ہوا وہ یہ ہوا کہ ویڈنگ آؤٹ کا پروسیس کا آغاز ہو گیا. اب تو ہم نے نکالنا ہے ان سب لوگوں کو. یہ بیسیکلی اینٹی ریولیوشنریز ہیں سارے کے سارے, جو کوئی بھی کوئی مذہب کے وہ لے کے بیٹھے ہوئے اپنے کجاوے. تو یہ اس کا اینٹی تھیسٹ ہونا کمیونزم کا یہ انڈسپیوٹڈ تھا, اور یہی وہ چیز تھی جو سب سے زیادہ قوت کا باعث بنی پروٹیسٹنٹ امریکہ کے اندر, یعنی ایونجیلیکلز کے اندر. وہ آپ کو پتہ ہے, وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اسلام میں اہل حدیث ہیں اور سلفی ہیں, مراد الوہاب کی طرف کی جانے والے, اسی طرح ایونجیلیکلز ہیں کرسچینٹی میں. وہ لٹرل لیتے ہیں ہر اپنے اسکرپچر کی بات کو, ہر چیز کو. تو اس لیے ان کے ہاں جو پورا پیورٹنس کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی جرمنی سے اور یورپ سے امریکہ کی طرف 18ویں 19ویں صدی کے اندر, وہاں پہ جا کے آباد ہوئے, وہاں پہ جا کے ان کے پریچرز کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر, تمام عوام کو شدید قسم کا پکا ایونجیلیکل کرسچن کرنے میں. تو ان کے ہاں سے جو ریفلیکسو ایکشن اٹھا نا کمیونزم کے خلاف, وہ کیپٹلزم والا خطا تو تھا ہی تھا. اصل میں یہ والا معاملہ ان کے ہاں بھی آ گیا کہ بے خدا ہونے کے باعث ان کے ہاں اس کی کوئی گنجائش شمار نہیں ہوئی کہ بھئی کمیونزم کے خلاف نے لڑنا ہی ہے. وہ اس کو فور فرنٹ پہ نہیں لے کر آئے کیونکہ زمانہ بدل چکا تھا, مذہب کو ارریلیونٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اس کو ان کے دلوں کو اینیمیٹ کرنے والی جو قوت تھی اصل میں, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ اصل میں مسیح علیہ السلام تھے. ان کی ٹیچنگز تھیں جو ان کے ہاں نسل بعد نسلیں آ رہی تھیں, اور انہوں نے پھر اس کو کاؤنٹر کیا. اور مسلمانوں کے ہاں تو ابھی تک ڈائی ڈاؤن ہی نہیں ہوئی تھی اس طرح, ٹھیک ہے کم تو ہو گئی تھی بہت ساری, مسلمانوں کے اوپر انحطاط آیا ہوا تھا,
لیکن یہ وہ لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے ایک مسلمان کی نا، کہ جس میں کفر اور اس کے درمیان اس کو کوئی شک نہیں ہوتا، وہ کہتا نہیں بھائی کفر کی طرف تو نہیں جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ ہے میری اوپینین اس کے بارے میں. اس میں دو اور اعتراضات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ امریکہ نے جو کچھ کیا، کیونکہ امریکہ تو ان احادیث پر بلیو نہیں کرتا، تو امریکہ نے جو کچھ کیا اس نے اپنے فائدے کے سوچ کے کیا، جو اس کے اپنے جیو پولیٹیکل بینیفٹ سے جو اس کو نظر آ رہے تھے. تو اس کو جو احادیث میں جب بیان کیا جاتا ہے دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو وہ آلموسٹ اس طرح سے لگتا ہے جیسے کہ یہ حق اور باطل کا ہو رہی ہے جنگ. لیکن آپ امریکہ کے اگر دیکھیں تو وہ تو اپنی سروائیول اور اپنی لانجیوٹی کے لیے جنگ لڑ رہا تھا. تو اس کو آپ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کو؟ جی اصل میں نے وہ بتایا نا کہ ہم لوگ مسلمانوں کا نا عام طور پہ بائبل سے تعلق تھوڑا کم ہوتا ہے. قرآن پاک میں جس طریقے سے دین پریزنٹ کیا گیا ہے نا وہ اس سے قدرے مختلف ہے جس طریقے سے بائبل میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. بائبل میں ایک بڑی ہیومن سی چیز بن جاتی ہے مذہب جو ہے نا. آپ دیکھیں انبیاء کی وہ کتنی غلطیاں بتاتے ہیں، اس میں طرح طرح کے واقعات بتاتے ہیں جو داؤد علیہ السلام سے پیش آئے، سلمان علیہ السلام سے پیش آئے. کچھ واقعات کی تو قرآن پاک میں نفی کر دی گئی، لیکن ہر واقعے کی تو نفی نہیں کی جاتی کھلم کھلا. یعنی کہ آپ اسی چیز کو دیکھ لیں، بڑا ترین جو اعتراض دودھ علیہ السلام پہ کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں سے ہم بستری کی، قرآن پاک نے اس کو موضوع بھی نہیں بنایا. ٹھیک ہے وہ اتنی غلط بات ہوگی، اتنی فضول بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع نہیں بنایا ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بڑی اسٹارک کنٹراسٹ سے ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو مذہب جس طریقے سے بتایا گیا ہے نا وہ بڑا ہی ریئلزم والا مذہب ہوتا ہے. اس میں غلطیاں بھی پیش آتی ہیں. جب دنیا میں کوئی شخص یا کوئی اسٹیٹ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے اس سے زیادتیاں بھی پیش آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جب بیان کرتے ہیں کسی جگہ پہ تو اس کو اس کے غالب عنصر کی حیثیت سے ایک جو 30,000 فیٹ ویو ہوتا ہے اس کے اندر سے اس کو خیر کا ایک چشمہ کہہ کے بیان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہی ہے، وہ نیٹی گریٹیز میں نہیں جاتے ہیں کہ کیا جب بنی اسرائیل پہ برے حالات آئے ہیں سارے عذاب کے تو کیا ان میں اچھے لوگ نہیں ہوں گے؟ اچھے لوگ ان میں ہمیشہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں کہ وہ تم سارے کے سارے جو ہے وہ پروسٹیٹیوٹ کی مثال دے دی جاتی ہے اور چیزوں کی کہ تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. تو یہ برسر تقلیب کا اصول ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو انسانی کچھ اسباب ہوتے ہیں اور جو مفادات ہوتے ہیں انسان کے جن سے مل کے وہ اسباب بن رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مین جگہ نہیں دیتے اپنی اس کے مقابلے میں جو آئیڈیالوجی پیچھے رول پلے کر رہی ہوتی ہے، جو کوئی ایک اینیمیٹنگ قوت ہوتی ہے، جو اگر میرا بھی خیال ہے ہم آج بھی اس کو تجزیہ کریں گے تو وہ اینیمیٹنگ قوت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ اصل میں وہ مسیحیت کی وہ درست تعلیمات تھیں جنہوں نے اینیمیٹ کیا ہوا تھا اس چیز کو. یہ تو خالی سپورٹنگ چیزیں بن جاتی ہیں کہ آپ کا اپنا مفاد بھی اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، آپ کی اور بھی تھنکنگ جو ہے اس سے الائن کر جاتی ہے، بزنسز اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس نہیں دی. میرا خیال ہے تعالیٰ کا سٹائل ہی ایسا رہا ہے شروع سے بائبل سے لے کے ہم تک کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں بیان کرتے. ایک چیز کو اپنی غالب عنصر کی حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ کے نظام حق و باطل میں کوئی اہم رول میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے حساب سے ایک پوری چیز کو ڈیفائن کر کے بیان کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھتے کہ یہ بھی آپ کے چونکہ فائدے کا ہو رہا ہوگا نا، یہ بھی تو آپ کو مفادات نظر آ رہے ہوں گے نا اپنے. ان باتوں کو اللہ تعالیٰ وقت نہیں دیتے. یہ ان کا سٹائل ہے میرے خیال سے. صحیح. اسی سے ہی ریلیٹڈ کوشچن ہے، میں ایک سیکنڈ اس کو نکال لیتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب امریکہ کے لیے اگر امریکہ نے جو باتیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں سرد جنگ سے متعلق مثال کے طور پر، اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ایک پیغمبرانہ کریکٹر سے آپ کہہ سکتے ہیں تشبیہ دی گئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بہت سارے غلط کام بھی کیے گئے ہیں. مثلا بہت بڑے پیمانے پر جیسے ایٹم بم گرانا یا کوریا کے اندر بے تحاشا بمباری کرنا، ویتنام میں بہت سارے جنگی جرائم ہوئے ہیں. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو، کیونکہ ان کو تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے.
क्योंकि इसके मेरे अंदर ख्याल में सिविलियंस डेड हुए जो हैं. जवाब दिया है वो इसको भी कवर करता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको भी रिप्लाई करने की. देखिए, अल्लाह ताला ने मखसूस जगहों के ऊपर एक तो वो आप कहें कि जेनरिक सी हदीस है ना, जिसमें बयान होता है कि नबी ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो क्या क्या काम करेंगे. एक आदिल हुक्मरान बन के आएंगे, सलीब को तोड़ देंगे, सूरों को कत्ल कर देंगे, जिजिया को मौकूफ कर देंगे और दुनिया में माल की रेल पेल होगी. और एक वो हैं जो बड़ी नैरो अपनी इंटरप्रिटेशन रखते हैं, जैसे उनका नाजिल होना और अफगान मुस्लिमों का जंग के लिए तैयार होना और जंग कर रहा होना और वो सारे वाक़यात. तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने अपनी जेनरिक जो बातें बयान की हैं उसमें इसको अवॉइड किया है, उसमें इन चीज़ों में नहीं उतरे. इससे मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ जिन लोगों ने वो काम किए उनसे अपने अदल इंसाफ के उसूलों के तहत पूछ परदीद नहीं करेंगे. नहीं, वो करेंगे. मैंने बताया ना कि अल्लाह ताला के बयान का तरीका बड़ा समझना पड़ता है आपको जाके. बहुत ज़्यादा इंटुइटिव नहीं होता वो अल्लाह ताला का बनता है कि उसको खास स्टाइल से ही ताबीर किया जा सकता है. कि वो आप बाइबल में जाके देखें, वो जब गुनहगार कौमों की मिसाल दे रहे होते हैं और उनकी गलतियां बयान कर रहे होते हैं तो उनका क्या तरीक़ाकार होता है. इसी तरीके से जब अपने नेक बंदों की बातें बता रहे होते हैं तो वो कुरान पाक में तो एक बहुत ही सैनिटाइज्ड वर्जन है जो हमें मिल गया हुआ है ना उनका, क्योंकि अल्लाह ताला का तरीकाकार ये है. वो एक बंदे की खामियां, अगर उसका ओवरऑल रोल एक खैर की कुव्वत का रहा है, उसकी खामियों को अल्लाह ताला लोगों के सामने नहीं लाना चाहते, तो इसलिए वो नहीं बयान करते उन चीज़ों को. अब हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने ये जो ईसा अलैहिस्सलाम की ही पर्सोनिफिकेशन से सिंबलाइज करना चाहा है इस पूरे मामले को, इसमें अल्लाह ताला ने क्या वो जो पूरी की पूरी एट्रोसिटीज़ हुई हैं वियतनाम वॉर में और जगहों पे क्यूबा वगैरह के अंदर जगह जगह फैमिन्स क्रिएट किए गए और बहुत से प्रॉब्लम्स किए गए, उसको अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ कैसे देखेंगे. लेकिन ये साफ नज़र आता है कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी इस जेनरिक सिंबलाइजेशन के अंदर बयान नहीं किया, और बल्कि ना सिर्फ ये कि बयान नहीं किया बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी पर्सनैलिटी से ताबीर कर दिया. तो मेरा ख्याल है कि उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी से ताबीर करने के सिंबॉलिक वैल्यू को समझना चाहिए. वो इतनी ही होती है बस कि मसीही अलैहिस्सलाम की वो जो वैल्यूज़ खो गई थी गई दुनिया में, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद थोड़ी अरसे के बाद दुनिया से चली गई और मसीहियत ने एक और ही रंग इख्तियार कर लिया, गोया वो सारी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ दोबारा आ गई हैं उनमें उस जंग के अंदर, और उस जंग ने उनको एनिमेट किया वो काम करने पे. लेकिन वॉर इज़ हेल, और उसमें बहुत से ऐसे मामलात पेश आते हैं जिसमें आपको ब्रूटल भी होना पड़ता है कई मरतबा. तो आई डोंट नो कि अल्लाह ताला उसमें क्या बैलेंस ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे किसी चीज़ को ज़्यादती शुमार किया जाएगा और कहाँ पे नहीं किया जाएगा, और क्यों अल्लाह ताला ने उनको नहीं माने समझा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पर्सोनिफाई करने में. ये एक हल तलब सवाल बहरहाल है. अच्छा, अगर इसी बात को हम आगे लेके जाएं, आपने कहा कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं जो कि आपको नजर आते हैं, तो उसमें जैसे मसलन बाइबल में हमें मालूम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इक़्तिदार तो नहीं दिया अपने जमीन पर होते हुए. तो उस वक्त जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मसलन एक बड़ा मशहूर कॉल है कि अगर तुम्हारे मुंह पर एक तरफ से कोई चांटा मारे तो दूसरी तरफ भी कर दो. लेकिन अमेरिका में तो आप देखते हैं कि एक तरफ पर्ल हार्बर होता है, तो अमेरिका और तो अपनी पूरी वॉर मशीन बना के उसके फिर पीछे जाता है. मतलब उसको छोड़ता नहीं है फिर. मैं समझ गया. तो जी, मैं समझ गया. देखें, एक तो ये कि अमेरिका उससे पहले कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा था. आपको पता है ना, जर्मनी को भी सारा डेवलप करने में अमेरिका का ही रोल था. यानी आपने पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम के जो दो मुख्तलिफ हैसियतें हैं ना, उनको भी समझने की ज़रूरत है. एक हैसियत उनकी यही है, और ये इंटरप्रिटेशन की गलती है क्रिश्चियंस की, लेकिन वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो उन्होंने अपने मुबल्लिगीन को सिखाने की कोशिश की थी. ये दौर ऐसा है कि इसमें लोगों के दिलों में बात उतारने के लिए तुम्हें ऐसा ऐसा रवैया अख्तियार करना पड़ेगा. ये एक तरफ की बातचीत थी, और दूसरी तरफ की बाइबल में मौजूद है कि ये मत कहना कि मैं दुनिया में अमन कायम करने के लिए आया हूँ, मैं तो तलवार लेकर आया हूँ दुनिया में. मैं तो माँ को बेटी के खिलाफ और बाप को बेटी के खिलाफ और इस तरह की चीज़ें करने के लिए आया हूँ. तो कभी ये मत समझना कि मैं अमन लाने के लिए आया हूँ. तो इस तरह की बातें भी हैं. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर
वही बात है कि उनका साथ देते हैं यहूद, तो इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि उन्होंने जंग करनी थी रोम के साथ, और जंग में वो सारे मामला पेश आने थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आए। इसलिए एक तो ये कि क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियन से नहीं समझना चाहिए, मेरा ख्याल है मसीहियत को क्रिश्चियन से नहीं समझना चाहिए, जैसे इस्लाम को मुसलमानों से नहीं समझना चाहिए, उनके स्क्रिप्चर्स में उतर के समझना चाहिए। दूसरा ये कि ये दोनों रुख आपको इधर भी नजर आते हैं। अमेरिका ने आखिरी वक्त तक इंतजार किया जंग में उतरने के लिए, जंग अज़ीम दोम के अंदर आप देखें, और शराइत लगाई हैं अपने उतरने के लिए। आप वो अटलांटिक चार्टर जाके पढ़ें जो उनके और चर्चिल के दरमियान हुआ है न्यू फाउंडलैंड में जाके, उन्होंने बाकायदा स्पेल आउट किया है कि ठीक है मैं फिर इन शराइत के अंदर उतरूंगा, वरना उसने अलग रहने का फैसला किया हुआ था कि आपने जो करना है करें भाई, मैं नहीं उतर रहा इसके अंदर। तो अपना उसने दूसरा चेहरा दिखाए रखा है, दूसरा गाल आगे किए रखा है आखिरी वक्त तक, जब तक वो हद नहीं आ गई कि उन्होंने कहा कि ठीक है भाई अब तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। और तब भी उन्होंने खाली जापान के खिलाफ ऐलान किया था जंग का, जर्मनी के खिलाफ तो नहीं किया था। जर्मनी ने तो फिर जाके उनके खिलाफ ऐलान किया कि ठीक है हम भी अब उनके खिलाफ ऑपरेट करेंगे, हालांकि सारा जर्मनी को बिल्ड करने में अमेरिका का काम था, किरदार था। तो कहना ये मकसूद है कि इन बातों को मेरा ख्याल है जो हमारे यहाँ एक गालिब परसेप्शन है ना क्रिश्चियनिटी के बारे में, जो क्रिश्चियनिटी के दावेदारों के जरिए से हमारे जन्म में आई हुई है, मेरा ख्याल है क्रिश्चियनिटी इससे बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। और हदीस अलैहिस्सलाम की तालीमात जो हैं उनको अगर सही तरीके से आप समझने की कोशिश करें, इवन बाइबल से भी, तो आपको एक दूसरा रुख मिलता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बहुत करीब करीब का है। जी बिल्कुल सही। जी हमारे पास बस 11 मिनट रह गए हैं। हसन आपका कोई क्वेश्चन है? मेरे जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो जो मेरे पास कुछ अलमौरत के स्टूडेंट्स और मेरे अपने कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने पूछ लिए हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो हम उसे ले लेते हैं। मेरा यही ऑब्जर्वेशन यही है कि जी आजकल अगर हम इस लोग ये बात करें जी कि दज्जाल जो है वो एक इंडिविजुअल नहीं है, इट्स ए सिस्टम और फॉर दैट मैटर अ कंट्री, और उनसे पूछिए जी आपके ज़हन में कौन आता है, तो फर्स्ट थिंग, और ये मेरे साथ भी होता है, फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू योर माइंड इज अमेरिका, कि अमेरिका इज द दज्जाल। ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म एंड जो उसकी इंटरफेरेंस है, और जैसे उनकी कल्चरल यलगार एंड एवरीथिंग। मैं इसको अपॉलॉजीज हसन, मैं तो इसको ऐड करना चाहता हूँ इस चीज में कि मसलन मैं पहले स्विस कनाल का जो बहरान था 1956 का, उसका हमने जिक्र किया। उसके अंदर जब बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने हमला किया तो अमेरिका उस हमले के खिलाफ था बेसिकली, यानी लेकिन अमेरिका ने बल्कि इन ममालिक पर पाबंदियां लगाने की धमकी भी दी कि हम बरतानिया और फ्रांस के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे क्योंकि इन्होंने हमला कर दिया इजिप्ट के ऊपर। लेकिन इजिप्ट जब यूएसएसआर के पास गया तो यूएसएसआर ने पाबंदियां लगाने की धमकी नहीं दी बल्कि हमले की धमकी दी। उसने कहा कि हम डायरेक्ट हमला करेंगे इन यूरोपीय ताकतों पर, जिसकी वजह से एक इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ और मुसलमानों को लगा कि यार ये तो एक और ताकत है जिसके पास हम जा सकते हैं जो कि हमारी खैर ख्वाह है। तो जब आप लोगों के सामने सोवियत यूनियन को इस तरह से पेश करते हैं तो लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प भी करने की कोशिश की है। और इस तरह के मामलात में जैसे कि ये स्विस कनाल का है मामला, उसके अंदर देखिए उन्होंने सीधी धमकी लगा दी हमला करने की, जो कि अमेरिका की एक सिर्फ पाबंदियां लगाने से एक बड़ी कमजोर सी बात लगती है जो सोवियत यूनियन जिस हद तक गया है मुसलमानों के लिए। दोनों बातों को ले लेते हैं। पहले हसन ने जो बात की है तो बहुत ही जबरदस्त बात इसलिए है कि ये जिब्रान जो मेरा साथी है आमतौर पे पॉडकास्ट के अंदर, उसका भी पहला व्यू ही था। जब मैंने ये व्यूज को बयान किया ना तो उसका मकूला था बड़ा मशहूर मुझे याद है कि आपने सबसे बड़े ताऊत को ईसा अलैहिस्सलाम बना दिया है। तो दिस इज सो ट्रू। ये रिएक्शन इतना नेचुरल है, और मजे की बात ये है कि मैं भी इसको डिनाई नहीं करता इस रिएक्शन को। मेरा भी जब पहली मर्तबा ताला ने मुझ पे बात डॉन की थी तो मेरा कोई रिएक्शन इससे मुख्तलिफ नहीं था कि यार ये क्या है, कैसे हो सकता है। उस पर फिर मुझे बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन में जाना पड़ा। वो सारी इंट्रोस्पेक्शन इसमें भी उम्मत ने जाना है, वो नहीं गए, मैं गया हूँ। मैं कई साल उस इंट्रोस्पेक्शन में गया हूँ। मैंने जाके एक एक चीज तारीख की फिर दोबारा खंगाली है, और उससे मुझे ये समझ में आता है
کہ اصل میں ہم ایک بگڑے ہوئے بچے بنے ہوئے تھے اس زمانے میں سارے میں 1950 سے لے کے 2000 کی دہائی تک، شاید اب بھی، اور امریکہ اور باقی کا ویسٹ ایک سدھرے ہوئے والدین کی طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ یار یہ مت کرو، یہ مت کرو. ترکی نے بڑی شروع میں سمجھ لی یہ چیز، کیونکہ وہ بہت ان ٹچ تھے ان کے ساتھ جنگوں میں بھی اور ویسے بھی، اور انہوں نے اپنا قبلہ بڑا سیدھا کر لیا. ٹھیک ہے اس میں کچھ انتہاؤں تک وہ چلے گئے جس پہ نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن بائی اینڈ لارج انہوں نے سمجھ لیا. اتا ترک کو آپ سلام کریں یا جو بھی کریں اس کی بعض باتوں کی وجہ سے، اور بعض باتوں پہ ٹھیک ہے کنڈیم بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اس کو زمانے کی سمجھ آ گئی. کنٹمپریری طور پہ مسلمانوں کا بیڑا غرق نکلا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک وہ بگڑا ہوا بچہ جس طرح ہر بات کے لیے اپنی غلط اپ برنگنگ کو اور والدین کو اور ہر چیز کو بلیم کر رہا ہوتا نا سوائے اپنے آپ کو بلیم کرنے کے. میرا خیال ہے وہ ایک رویہ تھا جو چلتا آ رہا تھا. میں اور آپ جب پیدا ہوئے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں، ہم نے بھی وہی ساری اوپینینز لوگوں سے سنی اور سمجھی، اور ہم اس یونیورسل انٹلیکٹ سے کنیکٹ نہیں کر پائے اپنے آپ کو جو صحیح جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی، جو پریشان ہوتی تھی کہ یار ہم لوگ ان کو قرضے دے دے کے تھک گئے ہیں، ہم ان کی تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے تھک گئے ہیں، جہاز دے دیے ہم نے ہر قسم کے، ٹیکنالوجی دے دی کہ یار دنیا میں امن رکھو، آرام سے رہو، سب لوگ برابری کے لیول پہ چلتے رہو. حالانکہ مسیحیت کی ایک تاریخی منافرت تھی اسلام کے ساتھ، اس سب کو انہوں نے پاش پاش کر دیا اور یہ ساری چیزوں سے گزرے ہیں. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ ایک تو آج جب میں یہ ریولیوشن بتا رہا ہوں تو اس زمانے میں واقعی ٹیبلز ہیو اگین ٹرنڈ. واقعی وہ دور، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں میرے نزدیک، تو وہ دور واقعی آ گیا ہے جس میں ہم حقیقی طور پہ کنڈیم کر سکتے ہیں 2001 کے بعد سے لے کے آج تک ویسٹرن ورلڈ کو اور امریکہ کو، کہ انہوں نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا اور نیگیٹیوٹی کی طرف چلے گئے ہیں وہ لوگ. لیکن اگر آپ پچھلے اس سے یعنی کہ پچھلی آدھی صدی دیکھیں ہیں، 20ویں صدی کی آخری آدھی صدی، تو اس میں یہ معاملات نہیں تھے. اس میں یہ لوگ بہت اچھا رول پلے کر رہے تھے. تمام قسم کی خیر جو دنیا کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی دنیا کی طاقت سے، وہ خیر آئی، امریکہ کے ذریعے سے آئی. تو یہ تو حسن کی بات کا میرے خیال سے جواب ہو گیا. اس پر آپ کو کاؤنٹر ہوگا تو میں لے لوں گا. ساتھ کی بات کہ یہ تو میں مان رہا ہوں نا کہ دیکھو سوویت یونین جو ہے نا وہ ایک بہت ہی مکسڈ رول پلے کر رہا تھا نا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت پیش آئی کہ اس کو دجال کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں اس امت کو کہ وہ ایک شدید کنفیوژن کی صورت میں انسان چلا جاتا ہے کہ یار ایک دیکھو جب وہ 1917 کے اندر آئے ہیں پاور میں لینن کے، تو آپ ان کی پہلی وہ ذرا اسٹیٹمنٹس آگے پڑھیں جو اس نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا، وہ کسی طرح میں اس سے کم نہیں ہے جو ووڈرو ویلسن نے چند ماہ کے بعد جا کے اپنے پارلیمنٹ میں خطاب کیا، جو تو 14 نکات دی ہیں. اور اینٹی امپیریلسٹ رہے ہیں وہ تھرو آؤٹ، کہتے رہے ہیں زبان سے کہ بھئی ہم تو نہیں کوئی، ہم دنیا کے اندر بدامنی برداشت نہیں کریں گے، اور خاص کر سے مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کا بڑا بہتر تعلق اس نے قائم کرنے کی کوشش کی. لیکن ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندر کی بات بتا دی تھی پہلے کہ دیکھو یہ تو ہوگا، وہ بہت ساری خیر کی باتیں ایمیولیٹ کرے گا اور یہ باتیں پیش آئیں گی تمہارے ساتھ، لیکن تم نے چوکنا رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے چل پڑو، کیونکہ اس کے ساتھ چلنے والا پانی اصل میں آگ ہے اور آگ اصل میں پانی ہے. تو میرا خیال ہے یہی تو وہ الہیاتی کمال ہے جس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہیں اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. بالکل سورہ کہف والی صورتحال ہے نا، اسی لیے فرمایا بھی گیا کہ اس دور میں اس کے بہت ورد کرنا کہ بھئی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے بھئی، یہ اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ جو پیچھے والی چیزیں ہیں وہ اصل میں ایک طرف درست تھیں اور ایک طرف درست نہیں تھیں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ایک بچہ ہے، اس کو ماں باپ سے ڈانٹ پڑتی ہے کسی اس کی ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ باہر گلی میں جا کے کسی اسٹرینجر سے جو ان سے ہے وہ لالیز لینے کی کوشش کرے اور کہے کہ اسٹرینجر از ویری گڈ کیونکہ مجھے لالیز دے رہا ہے اور میرے ماں باپ تو مجھے ڈانٹ رہے ہیں. تو دیٹس اور یہی ٹریپ ہے بیسیکلی جو کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جی میرا خیال ہے ایسے ہی ہے. صحیح. چلیں میرے خیال سے تقریباً ٹائم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دس واز اے گڈ ڈسکشن. بہت شکریہ، مجھے اس کا موقع ملا. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات موضوع بحث بنے اور اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اتنا وقت اسپیئر کیا. جی چلیں، تھینک یو ویری مچ. حسن کوئی لاسٹ کوئی چیز کہیں گے اس سے پہلے کہ بس وہی جو میں نے آپ کے ساتھ آرٹیکل ایک شیئر کیا تھا، اس میں مجھے یہ چیز انٹرسٹنگ لگی تھی کہ جو جوئش، اور اس میں لکھا ہوا تھا جو جوئش اور مسلم
कॉन्सेप्ट ऑफ दज्जाल है वो ये है कि that वो जो फिगर होगी वो बादशाह होगी, इज गोना बी अ किंग, और वो अपने और वो लोगों को गुमराह करेगा सोने से और चांदी से। आर्टिकल मेरे से शेयर किया आपने? नहीं, मैंने साथ के साथ शेयर किया था। ओके ओके, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसके बाद अदनान भाई। ठीक है, मैं देख लेता हूं। मैंने असल में खुद भी उस आर्टिकल को डिटेल में नहीं पढ़ा, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी उस पर कोई खास कमेंट नहीं कर सकता। मैं पढ़ लूंगा। कुछ मुझे जब- तो ये पता है कि जूस के हाथों से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू फाइंड आउट कि वो इसको कैसे देखते हैं। और इसमें वो क्योंकि इसमें वो लिखा हुआ है कि जी इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियन स्टोरीज ऑफ द एंटीक्राइस्ट, इस्लामिक जुडाइज्म constructed their own antichrist, ad-Dajjal, the antichrist of the Muslims, and Armilus, the antichrist of the Jews. अच्छा, वो मुझे समझ आ गया, वो बाइबल के जिन पैसेजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो उसमें एंटी क्राइस्ट का तज़किरा नहीं है, लेकिन उसमें ये तज़किरे सारे के सारे पूरे हो जाते हैं जो आर्मिलस का और बाकी उनका बताया गया। वो आई नो वेयर कमिंग फ्रॉम, लेकिन वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं, हम चलो, आर्टिकल पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।